السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر عدالت خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پہلے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے کر گھر آ گیا تھا۔ پنشن اتنی قلیل تھی کہ نان میچ کے اخراجات بھی پنشن سے پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں انسپکٹر رہا تھا۔ لوگوں کا اندازہ تھا کہ راجہ عدالت خان کی شرافت کا پول اب کھلے گا۔ وہ آتے ہی نئے مکانات تعمیر کرے گا اور پھر ٹرانسپورٹر بن جائے گا کہ محتاط پولیس آفیسر دوران سروس 32 دانتوں کے درمیان زبان کی طرح چھپے رہتے ہیں۔ لیکن میں تو اپنے گھر کی وہ چھت بھی تبدیل کرنے کی مالی سکت نہ رکھتا تھا جس کے بزرگ اور کرم خوردہ شہتیر بزبانِ حال مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی لمحے آخری ہچکی لے سکتے ہیں۔ مجھے جو ماہانہ معاوضہ ملتا تھا اسے اپنی زندگی اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھ کر باقی بال بچوں کی فوری ضروریات کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ جب میں وردی اتار کر گھر میں داخل ہوا تھا تو میرے گھر میں تنگ دستی کے اندھیرے مسلط تھے اور میری جیب میں آخری تنخواہ تھی۔ لوگ تو خیر لوگ تھے، خود میری شریک حیات پر امید نگاہوں سے میری جیب کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی یہ کیا اکھاڑ پچاڑ ہو رہی ہے؟ ایک شام میں نے بیوی سے پوچھا جو بکس نکال رہی تھی۔ چھت سے مٹی گرنے لگی ہے، بیوی نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو اب بچوں کو ایک رات بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہنے دوں گی۔ فی الحال اللہ پر بھروسہ کر کے گزارا کرو نیک وقت، میں نے جواب دیا۔ دوسروں کے گھر رہنے سے اپنی چھت کے نیچے مرنا بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ چھت نہیں بدلیں گے؟ بیوی کی تیور خطرناک ہو گئی تھیں۔ اب کیا بہانہ ہے؟ وہی جو ہمیشہ رہا ہے اور جو آپ کو بقایا ملا نہیں، ملے گا، میں نے بتایا، لیکن شاید سال کے بعد، لہٰذا ہم ایک سال کسی کے گھر تو نہیں رہ سکتے۔ واقعی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ بیوی نے قراتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ تمہیں شک کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ تھانے دار رہے ہیں۔ تھانے دار مجرموں کو پکڑتا ہے بیوی، نہ کہ نوٹ چھاپتا ہے۔ کیا یہی جواب آپ کل اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے والوں کو دیں گے؟ ہاں، ہم رابعہ کا ہاتھ ان لوگوں کے حوالے کریں گے جو ایسا سوال نہیں کریں گے۔ ہماری برادری میں انسان ہیں راجہ صاحب، فرشتے نہیں ہیں، اور انسان لڑکی کے ساتھ ساتھ جہیز اور بہت کچھ طلب کرتے ہیں۔ میرا جواب یہی ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، میں نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا۔ جس نے آج تک عزت اور بھرم قائم رکھا ہے وہ کل بھی رحم فرمائے گا۔ میرے پاس یہی ایک جواب تھا اور اس کے پاس آنسو تھے، لیکن بال بچوں کا تن، پیٹ، روٹی، کپڑا ایسی ضروریات تھیں جسے انحراف کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ میں نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک مل اونر زمانۂ ملازمت سے مجھ سے واقف تھا۔ اسے میں نے درخواست نما خط لکھا تھا کہ بندہ عاجز کو اگر مل میں سیکورٹی گارڈ، گیٹ کیپر یا اسٹور کیپر کی ملازمت پر رکھ لیا جائے تو نہایت ایمانداری اور دیانتداری سے خدمات سر انجام دے گا۔ ایسا ہی ایک خط میں نے نواب شیر چند کی خدمت میں بذریعہ پوسٹ آفس پیش کیا تھا۔ نواب صاحب کا شمار میرے مدعوں میں رہا تھا۔ ان کی بیگم کا قیمتی ہار جب چوری ہو گیا تھا تو ان دنوں میں ان کے علاقے میں انسپکٹر تھا۔ نواب صاحب کا یہ کیس میں نے ہی حل کیا تھا اور نہایت کامیابی سے بیگم صاحبہ کا ہار برآمد کر لیا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے نہ صرف تعریفی سرٹیفکیٹ دیا تھا بلکہ 100 روپے نقد انعام بھی عطا ہوا تھا۔ پھر وہ ہر تقریب میں مجھے بطور خاص مدعو کرتے رہتے تھے۔ پرانے تعلقات کی روشنی میں نے اپنی خدمات پیش کی تھیں کہ ان کا ذاتی محافظ بوڑھا ہو چکا تھا اور نواب جیسا بامروت شخص اسے دیرینہ خدمات سے سبکدوش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے ہفتے ہی مجھے خط کا جواب مل گیا۔ نواب شیر چند نے بقلم خود تحریر کیا تھا۔ عدالت خان، السلام علیکم۔
آپ کا خط عین اس وقت موصول ہوا جب ہمیں واقعی آپ جیسے ہمدرد کی اشد ضرورت ہے۔ آپ فی الفور اپنی روانگی کی اطلاع دیں۔ مخلص نواب شیر جنگ۔ اندھے کو بینائی کی خوشخبری والا معاملہ تھا۔ میں ضرورت مند تھا اور نواب صاحب کو میری خدمات کی فوری ضرورت تھی۔ روانگی کی اطلاع کے طور پر میں بنفس نفیس روانہ ہو گیا تھا۔ میں جانے پہچانے راستوں پر سرخ بجری کچلتا ہوا مہمان خانے کے محافظ سے ملا۔ وہاں اہم عہدوں پر فائز تمام لوگ 70-72 کے پیٹے میں تھے۔ وجہ یہی تھی کہ بڑے نواب مرحوم کے پروردہ وہ وفاداروں کو موجودہ نواب صاحب مروتاً نبھاتے چلے جا رہے تھے۔ بڑے نوابوں میں ہزار خامیوں میں مروت کی خوبی سر فہرست رہتی ہے۔ حافظ غلام احمد نے میرے سلام کے جواب میں اینک ناک پر ٹھلکا کر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور خط اٹھایا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے پہچانا نہیں حافظ صاحب؟ میں عدالت خان ہوں، انسپکٹر پولیس۔ اوہ اچھا، راجہ عدالت خان؟ انہوں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، جسے میں نے جھک کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر ہمارے تھانے میں آئے ہیں آپ؟ جی نہیں، میں نے بتایا میں پنشن یافتہ ہوں اب۔ ارے اتنی جلدی؟ میاں ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہو۔ بس حافظ صاحب، دل بھر گیا تھا ملازمت سے۔ نواب حضور سے ملنے آئے ہو نا؟ جی ہاں، نواب صاحب حضور نے مجھے یاد کیا تھا، میں نے بتایا۔ اگر ان کے آرام میں خلل نہ پڑے تو اندر میری حاضری کی اطلاع کر دی جائے۔ کیوں، جلدی ہے کیا کچھ؟ جی ہاں جناب۔ بہتر، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھے اور باہر چلے گئے۔ 10 منٹ بعد ایک چھوکرا اندر آیا۔ عدالت خان، آپ کو نواب صاحب نے سلام دیا ہے۔ میں اس کی رہنمائی میں ملاقاتی کمرے میں داخل ہوا۔ نواب شیر جنگ کسی نوخیز چیتے کی طرح ٹہل رہے تھے۔ وہ شخصی مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھے۔ ان کے بارے میں تاریخی ثبوت تو نہیں، لیکن بوڑھے ملازمین نے مجھے بتایا تھا کہ انگریزوں نے ان کے لیے ڈلہوزی اور شملہ جیسے مقامات ممنوعہ قرار دے رکھے تھے۔ وہ گرمیوں کے سیزن میں دونوں مقامات پر نہیں جا سکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آقا زادیاں ان کی غلامی کی آرزویں کرنے لگتی تھیں۔ خوش آمدید عدالت خان۔ نواب صاحب بائیں پھیلاتے ہوئے آگے بڑھے اور میں نے تعظیم کے بوجھ سے گردن جھکا لی۔ آپ اتنی جلدی چلے آئے؟ ہمیں امید نہ تھی۔ آپ جیسے شخص کا حکم میں کیسے پسے پش ڈالتا نواب صاحب؟ شکریہ، بیٹھو۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جہاں دیدہ تھے، اس لیے مجھے کھڑا دیکھ کر خود بیٹھ گئے تھے۔ میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی خط لکھا تھا۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے، ادھر ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی، ادھر آپ نے خود ہم سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہم نے اسے نیک شگون اور تائید خداوندی جانا ہے۔ بے شک نواب حضور، میں نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ خدا اپنے نیک بندوں کی طلب پر اسی طرح امداد فرماتے ہیں۔ آپ کا خط ملتے ہی ہم نے آپ کو اپنا محافظ و مشیر رکھ لیا ہے۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، اسی امید پر میں نے درخواست گزاری تھی۔ انہوں نے تالی بجائی اور وہی لڑکا اندر آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا تھا۔ عدالت خان، کھانا تو وقت پر ہم کھائیں گے، چائے یا لسی؟ میں دیہاتی ہوں جناب، لسی عنایت فرمائیے۔ لڑکے نے دوبارہ سر جھکایا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ چاندی کے جگ میں گاڑھی اور خوشبودار لسی کے 2 گلاس پی کر جب میں نے اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا اور لڑکا برتن لے کر کمرے سے نکل گیا تو نواب صاحب نے سگار کا کونا چباتے ہوئے کہا، خاندانی وقار اور جگہ زائی کا خوف نہ ہوتا تو ہم خود اس معاملے کو ہاتھ میں لے لیتے۔ انہوں نے سنہری لائٹر کا شعلہ سگار کو دیا اور دھواں اگل کر بولے، معاملہ بے حد نازک ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے راجہ صاحب۔ آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے پہلے بھی ہمارے مسئلے کو خاموشی سے حل کر دیا تھا۔ میں اب بھی حاضر ہوں نواب حضور، میں نے جواب دیا، اور آپ کی عزت و وقار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔
ہمیں یہی امید ہے، وہ بولے۔ گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو ہم نے اپنی سب سے چھوٹی بہن بلقیس خانم کی رخصتی کی تھی۔ ان کی شادی اپنے چچیرے بھائی نواب زادہ احمد جنگ سے ہوئی ہے۔ احمد جنگ جب 5 برس کے تھے تو اپنی گورنس مریم کے ساتھ ولایت چلے گئے تھے اور شادی سے 15 روز پہلے وہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے خاموش ہو کر سگار کا بھرپور کش لیا اور پھر بولے، حسب رواج نکاح کے بعد ان کو ہنی مون منانے جانا تھا۔ چونکہ مغربی ممالک وہ گھوم آئے تھے، اس لیے ان کی خواہش پر مری میں ایک کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی گئی تھی۔ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن تک ساتھ گئے تھے۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں بھی مخصوص نشستیں تھیں۔ بلقیس خانم کو ہم نے خود کمپارٹمنٹ میں جا کر بٹھایا تھا۔ پھر جب گاڑی روانہ ہو گئی تو ہم واپس محل میں آئے تھے۔ ہم آپ کو وضاحت سے سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تاکہ حالات کو آپ سمجھ سکیں۔ گزشتہ 10 برس سے ہمارے تعلقات امی حضور سے کشیدہ تھے۔ وجہ بس خاندانی بندر بانٹ تھی۔ اس لیے امی حضور اپنی بانتیوں اور بلقیس خانم کے ساتھ دیہی حویلی میں منتقل ہو گئی تھیں۔ ہمارا راضی نامہ بلقیس کی شادی پر ہوا ہے۔ اس کے باوجود امی حضور رنگ محل میں آنے کے بجائے اپنی باندی رابعہ بیگم کے ساتھ اسٹیشن سے ہی واپس حویلی چلی گئی تھیں۔ صبح 9 بجے حویلی کے محافظ نے اطلاع دی کہ خوابگاہ میں امی حضور اور رابعہ بیگم مردہ پائی گئی ہیں۔ اوہ، یعنی ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بظاہر خودکشی کا کیس ہے۔ دونوں نے خواب آور گولیاں کھا لی تھیں۔ ڈاکٹر نے یہی رپورٹ دی ہے۔ ان کے کمرے میں خالی شیشی پائی گئی ہے، لیکن ایک اور واقعے نے ہمیں دوسری لائن پر ڈال دیا ہے۔ دوسری رات بلقیس خانم دیہی حویلی کی خوابگاہ میں پائی گئی تھیں، جبکہ ان کا بیان ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں سوئی تھیں، شب خوابی کا لباس پہن کر۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو پراسرار طریقے پر کوئی واپس حویلی میں چھوڑ گیا تھا؟ ہاں، کیونکہ ان کا اپنا بیان یہی ہے اور ان کے جسم پر واقعی شب خوابی کا لباس تھا۔ نواب زادہ صاحب کب واپس آئے اور ان کا بیان کیا ہے؟ یہاں سے ہی تو کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے راجہ صاحب، نواب زادہ زور دے کر بولے۔ ان کو لاہور اور راولپنڈی جہاں جہاں ٹھہرنا تھا، ہم نے جب وہاں رابطہ قائم کیا تو جواب دیا گیا کہ نواب زادہ صاحب اپنی دلہن کے ساتھ لاہور اور راولپنڈی قیام کرتے ہوئے مری کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے نواب حضور؟ اسی ممکن کی تہ تک ہم اترنا چاہتے ہیں۔ راجہ عدالت خان، لاہور اور راولپنڈی کے عزیزوں نے بلقیس خانم کو احمد جنگ کے ساتھ دیکھا ہے، جبکہ بلقیس خانم دوسری رات حویلی میں پائی گئی تھیں۔ وہ لاہور تک نہیں گئیں اور احمد جنگ کے ساتھ راولپنڈی سے مری کے لیے روانہ بھی ہوئی ہیں۔ واقعی یہ عجیب و ناقابل یقین واقعہ ہے، میں نے کہا۔ اگر بلقیس خانم واقعی یہاں ہیں تو ان کے ساتھ کون ہے؟ اگر وہ اصل بلقیس خانم ہے تو یہاں لائی جانے والی لڑکی کون ہے؟ ہم نے اپنا ایک آدمی مری بھیجا تھا، اس کے ساتھ ایک پرانی خادمہ بھی گئی تھی۔ دونوں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسے بلقیس خانم قرار دیا ہے۔ یعنی وہ بھی بلقیس خانم ہے؟ ہاں، جب اسے والدہ کی وفات کی خبر دی گئی تو وہ غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر احمد جنگ ایک ٹانگ سے معذور نہ ہوتے تو وہ لوگ فوراً واپس چلے آتے۔ ان کے ساتھ کیسا حادثہ پیش آیا تھا؟ وہ دونوں جب مال روڈ سے اتر رہے تھے تو ایک شخص اوپر سے پھسل کر گرا اور احمد جنگ سے ٹکرا گیا اور دونوں لڑکتے ہوئے دور تک چلے گئے تھے۔ احمد جنگ کی دائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ کیا یہ سارے واقعات ایک جانے بوجھے تسلسل سے کہانی نہیں بناتے نواب حضور؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ کسی نے ان 2 خواتین کو منظر سے ہٹایا جو اصل بلقیس خانم کو پہچان سکتی تھیں۔ پھر احمد جنگ کو معذور کیا گیا تاکہ وہ جلدی واپس نہ آ سکیں۔ ویری گڈ عدالت خان، نواب صاحب نے پرجوش انداز میں کہا۔ آپ بالکل میرے ذہن سے سوچنے لگے ہیں۔ بالکل سب کچھ
بے طاق منصوبہ بندی کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ لیکن نواب صاحب، میں نے کہا، اصل و نقل میں تمیز کون کرے گا؟ آپ نے ہمیں بلقیس خانم کو 10 برس قبل دیکھا تھا اور اسے آپ وثوق سے نہیں پہچان سکتے۔ عین ممکن ہے کہ یہاں پائی جانے والی بلقیس خانم نہیں ہو، نقلی ہو۔ ہاں، میرے ساتھ یہی مجبوری ہے۔ نواب صاحب طویل سانس لے کر بولے، ہم نے تو اس دن بھی اپنی بہن کو صرف لباس کی حد تک دیکھا تھا۔ ہمارے سامنے اگر دونوں کھڑی کر دی جائیں تو ہم واقعی وثوق سے کوئی فیصلہ نہ کر سکیں گے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اصل اور نقل کو قریب جا کر دیکھیں اور نقل کو بے نقاب کر دیں۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے نواب حضور، میں نے کہا، جبکہ نواب زادہ صاحب بھی اسے اپنی بیوی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ نہ کر سکیں گے انسپکٹر عدالت خان؟ میں مایوس نہیں ہوں نواب حضور، لیکن اختیارات اور سہولتیں آپ دیں گے۔ بولیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو بلقیس خانم یہاں ہیں ان سے تفصیلی ملاقات۔ میں ان کے ساتھ کچھ وقت رہ کر ان کی عادات، حرکات و سکنات اور ماضی سے واقفیت حاصل کرنا چاہوں گا۔ نواب شیر چنگ چند لمحے کربناک تذبذب میں ڈوبے رہے تھے۔ ان کے لیے ایک باپردہ نواب زادی کو ایک غیر محرم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دینا کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے ملک رستم خان، ڈاکٹر کو مرض و مریض کو جاننا ہی چاہیے، لیکن محل میں ہم آپ کو یہ سہولت نہیں دے سکتے۔ کل بلقیس خانم کو حویلی میں پہنچا دیا جائے گا اور آپ ان سے مل لیجیے گا۔ شکریہ نواب حضور، میں نے جواب دیا۔ اب آپ آرام فرمائیں۔ چلیے آپ کو مہمان خانے تک چھوڑ آئیں۔ نواب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری تمام ملازمت کی شرافت اور فاقہ مستی کام آئی تھی۔ نہ صرف نواب شیر گنج نے میری بیکاری کی پریشانی دور کر دی تھی، بلکہ میرا من پسند کام میرا منتظر تھا۔ میری فطرت میں ہی مہم جوئی تھی۔ نواب شیر گنج نے جو مجھے کہانی سنائی تھی وہ سسپینس سے بھرپور تھی۔ بالکل الف لیلوی قسم کی داستان تھی کہ ایک بندریا راتوں رات پھول شہزادی کا روپ دھار کر لال شہزادے کی منظور نظر بن گئی تھی۔ صبح ناشتہ ایسا دیا گیا تھا جسے میں نے شاہی دسترخوان کی کہانیوں میں ہی پڑھا تھا۔ 10 بجے نواب شیر چنگ کی ذاتی گاڑی مجھے دی گئی۔ محل سے 9 کوس دور سرسبز کھیتوں کے درمیان نواب شیر چنگ کے والد مرحوم کی دیہی حویلی کسی محل سے کم نہ تھی۔ 5 ایکڑ میں پھیلی ہوئی حویلی کے اندر کھیت، باغ اور نہانے کا گول تالاب بھی تھا۔ نواب صاحب دور اندیش تھے، ورنہ ساتھ آئے ہوتے تو میں شکلا سیما ہی حویلی میں داخل ہوتا اور بلقیس خانم بھی والہانہ انداز میں میرا استقبال نہ کرتی۔ وہ 25-30 برس کی ایسی ہی خوش رنگ، باوقار اور کھڑے ناک نقشے کی عورت تھیں جیسی عموماً نواب زادیاں ہوتی ہیں۔ چال اور گفتار میں نوابی روبوت دبدبا ایسا تھا کہ مجھ جیسا مرد بھی مرعوب ہو گیا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر میرا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی۔ ڈرائیور اندر نہ آیا تھا۔ ایک گول سجے ہوئے کمرے میں مجھے بٹھایا گیا اور بلقیس خانم میرے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ خادمہ کو اس نے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی جان نے تمام حالات آپ کو بتا دیے ہیں، مزید کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھیے۔ سوال ایک نہیں نواب زادی صاحبہ، میں نے اس کی روشن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، بلکہ سوالات ہیں۔ بھائی جان نہ جانے کیوں اس قدر محتاط ہیں، وہ دھڑکتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے جانے دیتے تو میں اس بہروپین کو چوٹی سے پکڑ کر پتال میں پھینک دیتی۔ وہ میرے سامنے کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ یہی تو آپ کو خوش فہمی ہے بلقیس خانم، میں نے خندہ زنی سے کہا۔ نواب صاحب جہاں دیدہ شخص ہیں اس خوش فہمی میں نہیں ہیں۔ وہ اگر بلقیس خانم نہیں ہے تو اتنی کمزور بھی نہیں ہوگی جس نے نواب زادہ احمد جنگ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ اب سارے زمانے کو باور کروا سکتی ہے۔ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے جس کے بل بوتے پر اس نے اتنا خطرناک کھیل شروع کیا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ دیکھ کر بولی، زیادہ سے زیادہ شکل ہوگی، جبکہ میرے پاس میرا ماضی ہے۔ نہیں خانم، میں نے معذرت خانہ انداز میں گردن ہلائی، آپ کا ماضی بھی وہ چھین لے گئی ہے۔
آپ کے تعلقات نواب صاحب سے کشیدہ رہے۔ آپ ان کے لیے آج بھی صورتاً اجنبی ہیں۔ آپ کو بحیثیت بلقیس خانم پہچاننے والی 2 خواتین خاموش ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیں کون آپ کے دعوے کا ثبوت دے گا؟ وہ بھی خود کو بلقیس خانم کہہ رہی ہے، بلکہ خود کو تسلیم بھی کروا چکی ہے۔ نواب زادہ احمد جنگ اس کے ساتھ ہیں، جبکہ آپ ان کی عدم موجودگی میں حویلی میں پائی گئی ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں انسپکٹر، وہ فخری انداز میں بولی۔ کیا وہ اس روشن ثبوت کو توڑ سکے گی؟ آپ نے قرآن حکیم کس استاد سے حفظ کیا تھا؟ مغلانی پی سے۔ وہ جو آپ کی والدہ کے ساتھ انتقال فرما گئی ہیں؟ جی ہاں۔ پھر آپ کی گواہی کون دے گا؟ سب لوگ جانتے ہیں انسپکٹر، اس نے بتایا۔ اماں بی نے اس خوشی میں گاؤں گاؤں مٹھائی بانٹی تھی۔ چلیے، ایک ثبوت مل گیا۔ میرے سر کو اسباتی جنبش تھی۔ آپ نے اسکول کالج کی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ حویلی کی 4 دیواری تک۔ دراصل ہمارے ہاں لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم کا رواج اب ہوا ہے۔ یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی؟ نہیں انسپکٹر، ایسی بات نہیں، میں لکھ پڑھ لیتی ہوں۔ ایک ذاتی سوال ہے خانم، میں نے نگاہیں جھکا کر پوچھا۔ نواب زادہ احمد جنگ سے آپ کی خط و کتابت رہی ہے نا؟ جی ہاں، اس نے بھی شرم سے چہرہ جھکا کر جواب دیا۔ لیکن وہ خطوط ذاتی اور کسی دوسرے جذبے کے حامل نہ ہوتے تھے۔ اماں بھی لکھوایا کرتی تھیں۔ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ بھی ہوگا؟ جی ہاں، میرے نام کچھ رقم اب بھی ہے۔ چیک پر آپ دستخط کرتی تھی نا؟ بالکل کیا کرتی تھی۔ کسی دستاویز پر کبھی آپ نے انگوٹھا بھی لگایا ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، اب بتائیے کمپارٹمنٹ میں پہلے کون سویا تھا اور کھانا کہاں سے کھایا تھا آپ دونوں نے؟ کھانا ہمارے ساتھ گیا تھا اور میں نے ہی دسترخوان پر چنا تھا۔ پھر ہم نے تھرماس سے کافی لی اور مجھے یاد ہے کہ احمد نے سر میں درد کا ذکر کیا تھا اور کافی پیتے ہی وہ لیٹ گئے تھے۔ میں بھی اپنی برتھ پر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھلیں تو میں حویلی میں اپنی خوابگاہ کے پلنگ پر تھی۔ حویلی کا نگراں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کچھ ایسی کہانی سناتا ہے کہ اس نے چلم بھری اور پھر کش لیتے لیتے گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کے تمباکو میں نشاور ذرات پائے گئے ہیں۔ اور کوئی ایسی بات، کوئی واقعہ جس سے صرف آپ واقف ہوں؟ وہ لہجہ بر سوچتی رہی تھی، پھر معذرتی انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتی۔ میں جب آیا تو اندر کتا بھونک رہا تھا۔ اوہ، وہ کتا! وہ چونک پڑی۔ وہ شاید پاگل ہو گیا ہے یا اماں بی کے غم نے اسے متاثر کیا ہے۔ مجھے دیکھ کر تو غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ یعنی آپ کا پالتو اور وفادار کتا بھی آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ میں نے ایک نئے خیال کے تحت مشکوک انداز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے خاتون، اگر یہ مقدمہ گھر کی عدالت میں لڑا گیا تو آپ ہار جائیں گی۔ تمام شواہد اور حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر اس بلقیس خانم کو دیکھ کر کتے نے اظہار وفاداری کر دیا تو پھر آپ کو کوئی بھی عقل مند بلقیس خانم تسلیم نہیں کرے گا۔ انسپکٹر، آپ مجھے وہاں لے چلیں، میں اپنا دعویٰ سچ ثابت کر دوں گی۔ یہ فیصلہ نواب شیر جنگ کر سکتے ہیں خانم، میں نے معذرت کر دی۔ ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے مجھے ادھر ہی جانا چاہیے۔ پھر کب روانہ ہو رہے ہیں؟ آج شام کی گاڑی سے، میں نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہانیوں میں پڑھا تھا کہ لوگ چہروں پر میک اپ کر لیتے ہیں۔ بلقیس خانم نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، آپ اس کا چہرہ دیکھ لیجیے گا، یقیناً اس نے میرا روپ بھرا ہوا ہوگا۔ احمد جنگ نے شادی سے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوگا؟ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو کمپارٹمنٹ میں ہی دیکھا تھا۔ سیڑھیوں تک وہی ساتھ گئی تھی۔ میں نے اسے الوداعی سلام کیا اور باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا ذہن بے حد الجھ گیا تھا۔ حالات ہی ایسے تھے۔ باہر کیف یہ بات طے تھی کہ گڑبڑ ایک منصوبے کے تحت کی گئی تھی۔ وہ کوئی ایک شخص نہ رہا ہوگا۔ ایک شخص وہ تھا جس نے کمپارٹمنٹ سے لڑکیاں بدلی تھیں۔ دوسرا شخص یہاں رہ گیا تھا جس نے اصل بلقیس خانم کی شناخت کرنے والی آنکھوں کو تاریک کر دیا تھا، اور تیسرا شخص ان کے ساتھ مری تک گیا تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ نواب زادہ اپنی خوش دامن کی ناگہانی موت کی خبر سن کر فوراً واپس چلا آئے۔
یہ فیصلہ مشکل تھا کہ اصل بلقیس خانم کون ہے۔ حویلی میں جو لڑکی مجھے ملی تھی وہ خود کو بلقیس خانم کہہ رہی تھی، اور جو مری میں اپنے خاوند کے پہلو میں تھی اسے جھٹلانا بھی آسان نہ تھا۔ کتے کا سلوک اپنی جگہ ایک گواہی تھی۔ اگر یہی لڑکی بلقیس خانم تھی تو کتا اس سے مانوس ہونا چاہیے تھا، اور کوئی ایسا ثبوت نہ تھا جو ناقابل تردید ہوتا۔ بظاہر حویلی کی بلقیس خانم چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے رنگ محل میں جا کر اپنی رپورٹ نواب شیر جنگ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ میں نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ موجودہ بلقیس خانم کے بیانات کی روشنی میں مشکوک ہیں۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت نہیں ہے۔ اس لڑکی کو فی الحال کوئی بھی سہارا بلقیس خانم تسلیم نہیں کرتا، جبکہ نواب زادہ احمد جنگ کے پاس جو لڑکی ہے اسے نواب زادہ صاحب بحیثیت بیوی تسلیم کر چکے ہیں، اور ان کو قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میری رپورٹ کے جواب میں نواب صاحب بنفس نفیس مہمان خانے میں چلے آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں میری بھیجی ہوئی رپورٹ تھی اور چہرے پر پریشانی طاری تھی۔ یہ بڑی بری خبر سنائی آپ نے انسپکٹر صاحب، وہ چھچراتی ہوئی آواز میں بولے۔ ہمارے خلاف کون سازش کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو مصنوعی لڑکی آگے بڑھانا ہی تھی تو اصل بلقیس خانم کو راستے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ دونوں کی موجودگی میں اس ڈرامے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کسی کو دونوں لڑکیاں عزیز ہوں گی۔ وہ کون ہے انسپکٹر؟ وہ کوئی ایک نہیں نواب حضور، وہ پورا گروہ ہے۔ آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیل کی دھار دیکھیں جناب، اور مجھے مری جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ وہاں جا کر کیا احمد جنگ سے ملاقات کریں گے؟ جی ہاں، ملاقات ناگزیر ہے۔ میں خود کو پرائیویٹ سراغ رساں ظاہر کروں گا۔ کامیابی کی کہاں تک امید ہے انسپکٹر؟ نواب ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولے۔ اگر یہ بات عام ہو گئی تو ہم بدنام ہو جائیں گے، ہمارا وقار تباہ ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا نواب حضور کہ بات ان دیواروں سے باہر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے واسکٹ کی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ آپ کے اخراجات کے لیے کچھ رقم ہے؟ مری مہنگی جگہ ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اور رقم بھجوا دیں گے۔ میں نے نوٹ جیب میں رکھے اور ان سے اجازت لے کر رنگ محل سے مری کے لیے چل پڑا۔ میں گھپ اندھیرے میں تھا لیکن مایوس نہ تھا، کیونکہ ایک لڑکی باہر کے جھوٹی تھی، اور جھوٹ کے بارے میں میرا تجربہ بھی تھا اور بزرگوں سے سنا بھی تھا کہ پاؤں نہیں رکھتا، کسی نہ کسی موڑ پر تھک کر گر پڑتا ہے۔ میں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور 7 بجے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں 3 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ ایک مرد اور ایک عورت ایک سیٹ پر تھے اور دوسری پر دوسرا جوڑا بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میں اور تیسرا مرد بغیر جوڑے کے ہیں۔ کھانا میں نے ڈائننگ ہال میں جا کر کھایا تھا۔ میرے ساتھ وہ مرد بھی گیا تھا۔ باقی ہم سفر اپنے ساتھ ٹفن کیریئر رکھتے تھے۔ کوئی خطرہ نہ تھا، پھر بھی میں جس سفر پر روانہ تھا اور جن حالات سے مجھے آگاہ کر دیا گیا تھا، احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہا جائے۔ میں نے بک اسٹال سے ایک رسالہ خرید لیا تھا۔ رسالہ لے کر میں نے اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا۔ میرے پاس بستر نام کی کوئی شے نہ تھی، صرف ایک خیز تھا جو نیچے اس سیٹ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ڈبہ گرم تھا اور میں نے رات مطالعے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی صاحب، چھڑے مرد نے میرے پاؤں پر تھپکی دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا خیز اوڑھ لوں؟ جی خوشی سے جناب، میں نے جواب دیا۔ میں کتاب پڑھتے پڑھتے سویا تو نہ تھا، شاید اونگ گیا تھا کہ گاڑی کے پہیے گڑگڑانے لگے اور میں گاڑی سے اتار جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میری اونگ تو گڑگڑاہٹ نے ہی توڑ دی تھی۔ جب شدید قسم کا جھٹکا محسوس ہوا تو میں نے رسالہ اٹھا کر کروٹ بدلی تھی۔ عین اسی لمحے میری سماعت سے چیخ ٹکرائی۔ میں نے پھرتی سے پلٹ کر نیچے دیکھا۔ وہ شخص جو میرا خیز اوڑھے برتھ پر سویا ہوا تھا تڑپتا دکھائی دیا۔ دوسرے مسافر بھی بڑبڑاتے ہوئے بیدار ہو گئے تھے۔ اس کے دائیں شانے سے خون بہہ رہا تھا اور شکاری چاقو سیٹ پر پڑا دکھائی دیا۔ کسی نے غالباً اندر جھانک کر یا کھڑکی سے چاقو پھینکا تھا۔
میں نے چھلانگ لگائی اور اسے باہوں میں لے کر سیدھا کر لیا۔ مجھے مجھے کسی نے زخمی کر دیا ہے، وہ کراتے ہوئے بولا۔ گھبرائیے نہیں بھائی صاحب، معمولی زخم ہے۔ میں نے اس کے زخم پر ہتھیلی رکھ لی تھی تاکہ خون روکا جا سکے۔ خواتین بہت گھبرا گئی تھیں۔ میں نے سب کو تسلی دی اور اٹھ کر گارڈ روم میں چلا گیا۔ گاڑی کسی نے زنجیر کھینچ کر روک لی تھی اور ریلوے اسٹیشن سے چند فلانگ ویران جگہ رک گئی تھی۔ گارڈ نے پولیس کو اطلاع دی اور وہ لوگ میرے ساتھ مضروب کو دیکھنے آئے تھے۔ مضروب قدرے بہتر حالت میں تھا۔ گارڈ نے ایک پولیس کا آدمی ڈبے میں تعینات کر دیا تھا اور گاڑی پھر چل پڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہدف میں تھا اور وہ شخص میرے کھیس کی وجہ سے نشانہ بن گیا تھا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کوئی شخص شروع ہی سے میرے ساتھ تھا۔ وہ مجھے نوابزادہ احمد جنگ تک جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس شخص کی زندگی تھی، ورنہ شکاری کا نشانہ ایک بے گناہ شخص کو زندگی سے محروم کر دیتا۔ میں پہلے صرف محتاط ہی تھا، اب چوکنا ہونا پڑا تھا۔ دشمن میرے قریب تھا اور وہ جان چکا تھا کہ اس کا پہلا نشانہ چوک گیا ہے۔ اگر اس کے ذمے مجھے روکنے کا فرض کسی نے سونپا تھا تو اسے پھر بھی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ میں نے پنڈی تک سونے اور جاگنے کا پروگرام یہ بنایا تھا کہ ناشتہ کر کے سو جاتا تھا اور رات کا کھانا کھا کر صبح تک اوپر کی برتھ پر جیسے مسافروں کی چوکیداری کرتا رہتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا گاؤں گیا کیونکہ میرے پاس دھن کا ہی جوڑا تھا جو ہم سفر کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ مری میں مجھے کچھ دن رہنا تھا اور خود کو پرائیویٹ سراغ رساں ظاہر کرنے کے لیے ظاہری ٹیپ ٹاپ بھی ضروری تھی۔ ایک دن گھر رہ کر دوسرے دن میں مری کے لیے جب روانہ ہوا تو میرے ہاتھ میں کپڑوں کا بھرا ہوا ایک اٹیچی کیس بھی تھا اور اشاریہ 3 کا ریوالور بھی جیب میں موجود تھا، کیونکہ دوران سفر میں خالی ہاتھ رہا تھا اور نامعلوم دشمن نے ریوالور کی ضرورت کا احساس دلا دیا تھا۔ میں پنڈی ضلع میں پیدا ہوا تھا اور جوان ہو کر ملازم ہوا تھا، لیکن سروس اور مالی مجبوریوں نے مری جانے کی کبھی مہلت اور جرأت نہ دی تھی۔ اگر پرائے خرچ کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید میں مری دیکھنے کی حسرت دوسری دنیا میں ہی ساتھ لے جاتا۔ میں نے شملہ اور ڈلہوزی جیسے خوبصورت مقام دیکھے تھے، لیکن مری کی پہاڑیوں اور شاداب وادیوں کا نظارہ بڑا ہی روح پرور تھا۔ گرمی کے گھبرائے ہوئے لوگ بشاش چہروں پر فرت لیے گھوم رہے تھے اور میں ان بشاش لوگوں کے درمیان نوابزادہ احمد جنگ کا کاٹیج تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ چونکہ کاٹیج کا کوئی نمبر مجھے نہیں بتایا گیا تھا، صرف میل وقوع کی کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں، اس لیے ایک جیسے کئی کاٹیجز میں جھانکتا معذرتیں کرتا شام 4 بجے منزل مقصود تک پہنچا تھا۔ وہ کاٹیج پنڈی پوائنٹ سے نیچے ایک اسکول کے پچھواڑے سیبوں اور چیر کے درختوں کے درمیان تھا۔ نوابزادے نے اپنی خدمت کے لیے ایک مقامی شخص ملازم رکھ لیا تھا۔ اسی نے نواب شیر جنگ کا تعارفی خط احمد جنگ تک پہنچایا تھا۔ مجھے فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا تھا۔ نوابزادہ احمد جنگ آرام کرسی پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، قریب ہی ایک بیساکھی رکھی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا جناب، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا، مجبوری تھی ورنہ آپ کا استقبال باہر آ کر کیا جاتا۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے گرمجوشی کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ وہ بھی شیر جنگ جیسا ہی بانکا اور خوبصورت مرد تھا، بلکہ رنگ و جوانی کے روپ نے اس کی وجاہت میں ایک دلکش رنگ بھرا ہوا تھا۔ ہمارے بھائی جان تو بہت خفا ہوں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے پریشان ہیں، میں نے بتایا۔ جی ہاں، بس کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، احمد جنگ بولا، ورنہ ہم آنٹی کی موت کی خبر سن کر کبھی نہ رکتے۔ ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ملازم پہلے سیب لایا، پھر چائے کا دور چلا۔ احمد جنگ ایک روشن خیال اور زندہ دل نوجوان تھا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو مقصد کی طرف آئیے، اس نے نہایت مہذبانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ آنٹی کی ناگہانی موت کی تحقیق کر رہے ہیں؟ جی ہاں نوابزادہ صاحب، میں نے مؤدب لہجے میں گردن کو اسباتی جنبش دی۔
میرے ذمے یہ ناخوشگوار فرض ڈالا گیا ہے۔ گستاخی معاف کیجیے، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ بیچاری، احمد جنگ نے سرد سی سانس لی، میرے ساتھ قید ہو کر رہ گئی تھی، آج گائیڈ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گئی ہے۔ ان کو دوہرا صدمہ ملا ہے، ماں کی جدائی اور پھر آپ کے حادثے کا دکھ۔ ہم بھی اس کی وجہ سے ہی بے حد پریشان ہیں جناب۔ وہ چھپ چھپ کر روتی ہے اور اس کی سسکیاں ہمارے درد کو سوا کرنے لگتی ہیں۔ نواب زادہ؟ نہیں جناب، اس نے ہاتھ اٹھا کر احتجاج کیا، یہ تکلف برطرف کر دیجیے، احمد کہہ کر پکاریے۔ شکریہ جناب، میں نے ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں تو احمد صاحب، آپ کچھ بتا سکیں گے وہ دونوں خواتین کیوں اچانک مر گئیں؟ پولیس نے خودکشی کا کیس رجسٹر کیا ہے، جبکہ نواب حضور کا خیال برعکس ہے۔ دیکھیے عدالت صاحب، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگے، پہلی بات تو یہ کہ میں خاندان سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میری ممی انگریز تھیں، وہ اپنے ساتھ میڈم مریم کو لائی تھیں۔ جب ممی کا انتقال ہو گیا تو ان کی وصیت کے مطابق مجھے مریم کے ساتھ انکل ولسن کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا۔ میری پرورش اور تعلیم انگلینڈ میں ہوئی ہے، میں اس سلسلے میں بالکل کوڑا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ دوران سفر گاڑی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا تھا؟ نہیں، ہمارا سفر نہایت ہی خوشگوار رہا تھا۔ یاد کیجیے احمد جنگ صاحب، مثلاً آپ کی شادی کی پہلی رات تھی، آپ نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا، کوئی ایسا واقعہ یا بات جو اس رات نہیں ہونا چاہیے تھی؟ اوہ، وہ ہنس پڑا، ہاں جی، واقعہ ہوا تھا جناب، اور وہ یہ کہ ہم اپنی اپنی برتھ پر صبح تک سوتے رہے تھے۔ آپ نے ایک دوسرے سے اس کی وجہ تو پوچھی ہوگی؟ ہاں، وہ ہنسنے لگا، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پہلے کون سویا تھا۔ آپ نے کافی پینے کے دوران سر میں درد کا ذکر کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ اس کی آنکھوں میں حیرت مچل اٹھی۔ بتائیے مسٹر عدالت خان، یہ بات تو مجھے اس بلقیس خانم نے بتائی ہے، احمد صاحب، جو اس وقت آپ کے قریب تھیں۔ اوہ، آئی سی، لیکن وہ ایک دم چونک اٹھا۔ آپ کو کہاں ملی؟ حویلی میں نواب زادہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا۔ حویلی میں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جناب، وہ نوابزادی بلقیس خانم جو کافی پیتے ہوئے آپ کی دلہن تھیں، وہ اسی رات کمپارٹمنٹ سے اٹھا کر حویلی پہنچا دی گئی تھیں۔ نہیں، وہ دھڑک کر بولا اور پھر ٹانگ سہلانے لگا، اچھلنے سے اس کی ٹانگ دکھ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلقیس خانم سب کمپارٹمنٹ میں تھیں اور اب تک میرے ساتھ ہیں۔ آپ کا مذاق گستاخی کے قریب جا رہا ہے سراغ رساں صاحب۔ میں گستاخی کی معافی پیشگی مانگ چکا ہوں احمد صاحب، اور یہ مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ اور حیرت انگیز حقیقت ہے کہ ایک بلقیس خانم حویلی میں موجود ہیں جن سے میں مل کر آیا ہوں، اور وہی آپ کی کزن اور بیوی ہیں۔ خدایا، احمد جنگ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا سن رہا ہوں؟ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ملک رستم خان، کیا آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں یا پاگل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہوش و حواس میں جس بلقیس خانم کو سرے شام دیکھا تھا، وہی ہمارے ساتھ کھانا کھانے، کافی پینے اور پھر اب تک ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کس بلقیس خانم کی بات لے کر آئے ہیں؟ اگر یہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی ہوتی تو نواب شیر جنگ میری خدمات حاصل کرتے۔ اب آئیے ہم دوسری لائن پر اسی واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بلقیس خانم اور آپ کے بیان کے مطابق آپ کو کھانے یا کافی میں خواب آور شیپ پلائی گئی، آخر کیوں؟ تاکہ آپ دونوں بے ہوش ہو جائیں اور بے ہوشی کے دوران دلہنیں بدل دی جائیں۔ بلقیس خانم کو صرف 2 عورتیں جانتی اور پہچانتی تھیں جو اصل اور نقل کی تمیز کر سکتی تھیں، لہٰذا ان دونوں کو زہر دے کر منظر سے ہٹا دیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے نا کہ وہ اس ڈرامے کی اصل ہیروئن کو پہچان نہ لیں۔ کیا اب بھی آپ کچھ فرمائیں گے؟ وہ لڑکی جو ادھر ہے وہی نقل ہو سکتی ہے، احمد جنگ بولے۔ دیکھیے جناب، کوئی اداکارہ گلیسرین کے آنسو تو بہا سکتی ہے مگر ہر وقت نہیں رو سکتی۔
جبکہ ہم نے اپنی بیگم کو ماں کے غم میں اکثر روتے دیکھا ہے۔ وہ لڑکی کوئی فراڈ ہوگی۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ بلقیس خانم حافظہ ہیں؟ جی ہاں، ہمیں اس نے خط میں لکھا تھا۔ کیا آپ کی بیگم صاحبہ جو بقول آپ کے اصل بلقیس خانم ہیں، ایک رکوع زبانی سنائیں گی؟ وہ تو ہر صبح فجر کی نماز کے بعد میرے قریب بیٹھ کر ناشتے تک زبانی مجھے قرآن سناتی ہیں، احمد جنگ نے کہا، اور میرا ذہن گھوم گیا۔ جائیے عدالت خان، اس لڑکی کو گرفتار کر لیجیے، وہی قاتلہ ہے۔ ہاں، اب تو اسے گرفتار کرنا ہی پڑے گا، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ اصل بلقیس خانم کا ہینڈ رائٹنگ پہچان لیں گے؟ کیوں نہیں، ہمارے درمیان تحریری رابطہ قائم رہا ہے، احمد جنگ نے پرجوش آواز میں بتایا۔ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ صرف اصل بلقیس خانم ہی وہ باتیں بتا سکتی ہے جو ہمارے درمیان خط و کتابت میں ہوتی رہی ہیں، اور میری بیگم نے مجھ سے کچھ باتوں کا شکوہ بھی کیا ہے۔ مثلاً بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ مثلاً ہم نے ایک بار لکھا تھا کہ میڈم مریم اور انکل کی خواہش ہے کہ ہم ڈیوک کی بیٹی لیزا براؤن سے شادی کر لیں۔ ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ہم انڈیا جیسے غلام ملک میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ایسی کچھ اور باتیں تھیں جن کا شکوہ ہوا ہے۔ تو جناب، یہ باتیں ہماری کزن بلقیس خانم ہی کر سکتی ہیں۔ بے شک، میں تو بالکل ہی مایوس ہو گیا تھا اور بہت حد تک احمد جنگ کی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ چونکہ زنانہ چاپ تھی، اس لیے میں نے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ بیگم، ادھر ہی آ جائیے، نواب صاحب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ اندر آئی اور مجھے آداب کہتی ہوئی احمد جنگ کے قریب آئی۔ میں نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ خداوند قدوس کی شان میرے سامنے تھی۔ حویلی والی بلقیس خانم میرے سامنے کھڑی تھی، وہی کھڑا کھڑا ناک نقشہ، وہی قد اور وہی باوقار چہرہ، البتہ چہرے کے رنگ میں موسم کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ بلقیس خانم قدرے سانولی تھی اور دوسری کا چہرہ مری کی فضاؤں نے نکھار دیا تھا۔ میری امی جانی، کیا آپ وہاں تھے؟ اس کی کلوگیر آواز ابھر کر ڈوب گئی اور میں نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹتے دیکھی تھیں۔ مجھے اور پورے علاقے کو افسوس ہے نواب زادی صاحبہ، میں نے غمناک لہجے میں کہا۔ بلی، احمد جنگ نے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، آپ تیاری کریں، ہم واپس جائیں گے۔ مسٹر عدالت خان ہمیں سنبھال کر لے جائیں گے۔ بہتر، وہ چہرہ پہنچ کر بولی، براہ کرم آپ ہماری روانگی کی اطلاع بھائی جان کو بذریعہ ٹیلی گرام کرائیے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، احمد جنگ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ جب بلقیس خانم چلی گئی تو وہ سرگوشی میں بولا، اس طرح وہ لڑکی فرار ہو سکتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو پنڈی تک کوئی پرائیویٹ جیپ بک کر لی جائے۔ بالکل بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، احمد جنگ نے کہا۔ میں نے ایک جیپ بک کی اور پنڈی پوائنٹ تک لے آیا۔ ڈرائیور نے میری گواہی اور سفارش پر جیپ اوپر لے جانے کی اجازت ملٹری سے حاصل کی تھی۔ اس شام کوئی بڑا انگریز آیا ہوا تھا۔ عام سڑکیں بھی کالے لوگوں کے لیے ممنوع کر دی گئی تھیں۔ کمپنی باغ سے جو ہی مڑتے ہوئے ہم 10-15 گز آگے گئے تھے کہ ایک ٹرک گڑگڑاتا ہوا پیچھے سے آیا اور خطرناک ترین اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نکل گیا تھا۔ جیپ ڈرائیور نے کمال مہارت اور خاص دماغی سے جیپ پہاڑی کے ساتھ لگا دی تھی۔ ٹرک ایک دم لہرایا اور ترچھا ہو کر رک گیا۔ میری چھٹی حص تو اسی وقت الارم بجانے لگی تھی جب ٹرک نے اوورٹیکنگ کی تھی۔ پھر راستہ روکا تو شک کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ مسٹر عدالت خان، آپ اتریے، احمد بولا۔ غلطی بھی ٹرک ڈرائیور نے کی ہے اور اب راستہ بلاک کر کے شاید ہمارے ڈرائیور سے جواب طلب کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی اترنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک طویل قامت شخص کود کر ٹرک سے اترا۔ وہ شکل ہی سے چھٹا ہوا بدماش دکھائی دے رہا تھا۔ میرا جسم خطرے کے احساس سے تن گیا تھا۔ دیکھیے جناب، ہمارا ڈرائیور بولا، اب یہ غنڈہ گردی کرے گا۔ تم خاموش رہنا، میں نے جواب دیا۔ تم لوگ نیچے اترو، اس نے جھک کر میری کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ تم شیطان،
تم پہلے اترو گے۔ نہیں بڑے بھائی، میں نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہ ڈرائیور ہے اور میں کرائے کا پیامبر ہوں۔ ہم بے گناہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو سلامت ہیں اور تم گواہ تو بن سکتے ہو۔ نہیں بھائی، ہم غریب لوگوں کی آنکھیں روٹی اور پیسے سے کھلتی اور دیکھتی ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نواب زادہ تہکمانہ لہجے میں بولا۔ اگر ڈاکو ہو تو یہ لو، اس نے بٹوا نکال کر کہا، اور راستہ صاف کر دو۔ نہیں نواب زادہ صاحب، وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے چلا گیا۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، ہمیں آپ کی حقیقی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ واہ، پھر تو ہم بھائی بند ہوئے، میں نے چہک کر کہا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھی تو اسی لڑکی کے چکر میں بھیجا گیا ہے۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ چلو نواب صاحب، میں نے نواب زادہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ لڑکی ان کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ وہ شخص لہجے بھر کے لیے الجھ سا گیا تھا، اور وہی لہجہ میں نے استعمال کرتے ہوئے اس کی پسلیوں پر پاؤں کی ضرب لگائی، اور وہ لڑکنی کھاتا ہوا سڑک کے کنارے سے ٹکرایا اور میری دوسری لات کھا کر گہرائی میں گرتا چلا گیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا سڑک کی طرف گیا، وہاں صرف ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ سنو بھائی، تمہارا ساتھی نیچے ہے، جاؤ، اگر زندہ ہے تو اسپتال لے جانا۔ میں نے جھانک کر پہلے ہی دیکھ لیا تھا، وہ 60-70 فٹ نیچے چٹانوں پر بکھر گیا تھا۔ شاباش، ہمیں راستہ دو۔ اس نے ٹرک سیدھا کیا اور ہماری جیپ سائڈ سے آہستہ آہستہ نکل گئی تھی۔ آپ نے کمال کر دیا عدالت خان، نواب زادہ بولا۔ ہم نے اتنا حاضر دماغ اور پھرتیلا شخص پورے یورپ میں نہیں دیکھا۔ ہم آپ کے بارے میں ادھر چل کر بہت اچھا فیصلہ کریں گے۔ آپ کی عزت افزائی بہت بڑا فیصلہ ہے جناب۔ کیا یہ واقعی ادھر سے بھیجا گیا تھا؟ نہیں جناب، میں نے بتایا، بلکہ یہ آپ کے ساتھ ہی ادھر آیا تھا اور اسی نے آپ کو مال روڈ سے دھکا دے کر گرایا تھا۔ یہ سب کیا تھا احمد؟ بلقیس خانم نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ حقیقی بیگم؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ کچھ نہیں بلی، کوئی اچکا تھا۔ احمد جنگ نے اسے ٹال دیا تھا۔ جب راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم سے باہر نکلنے لگے تو نواب زادہ احمد جنگ نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے چہرہ گھما کر مجھے بلایا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میرا سہارا ان کو چاہیے۔ میں لپک کر گیا تھا۔ ہم آپ کو اپنا باڈی گارڈ مقرر کرتے ہیں، گھر تک، پھر آپ کی مرضی معلوم کر لیں گے، اس نے زیر لب کہا، اور میں نے اس بات میں گردن ہلا کر اسے باتھ روم میں چھوڑ دیا۔ اگر وہ نہ بھی کہتا تو میں حفاظت کا فرض ادا کرتا، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک پولیس افسر تھا اور دوسروں کی جان اور مال کی حفاظت میرے خون میں رچی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک معذور نوجوان تھا اور نامعلوم دشمن اس کی کھات میں تھا۔ انہوں نے جو کمپارٹمنٹ مخصوص کروایا تھا، اس کے ساتھ ہی ملازمین کا بھی کوپے تھا، لیکن تو انہوں نے مجھے تام و قیام میں اپنا ہمسفر ہی رکھا تھا۔ دن کے وقت جب گاڑی متحرک ہوئی تو میں اپنے کوپے میں چلا جاتا اور رات بھر پہرا دیتا رہتا تھا۔ دوران سفر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا تھا۔ سفر کا 1 گھنٹہ بھی باقی تھا کہ نواب زادہ میرے پاس آ گیا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے سو گیا، لیکن میری نیند بھی شاید بیدار رہتی تھی۔ جو ہی وہ اندر آیا، میری آنکھ کھل گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا، لیکن چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ مشورہ دیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سیدھے رنگ محل میں داخل ہوئے تو کوئی ناخوشگوار بات ہو سکتی ہے۔ ہماری اپنی حویلی برسوں سے بند پڑی ہے، فی الحال رہائش کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ نہ بھی بات کرتے تو میں آپ کو رنگ محل جانے سے روک لیتا، میں نے جواب دیا۔ نواب صاحب تو درکنار میں بھی ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا۔ آپ کے خلاف گہری سازش ہوئی ہے۔ دونوں لڑکیاں شکل سے لے کر دیگر معاملات میں ایک جیسی ہیں۔ وہ لڑکی بھی حافظہ ہے، اس نے خط و کتابت کا دعویٰ کیا ہے، حتیٰ کہ پہلی رات کچھ وقت وہ آپ کے ساتھ رہی ہے۔ اصل کو نقل سے الگ کرنا ایک اہم مگر مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا اصل حقدار ہی آپ کو حاصل کریں۔ سنیے، احمد جنگ فیصلہ کن انداز میں بولا، یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، اگر نقل بھی ہوئی تو بھی میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گا۔
میں گملے کا پودا نہیں ہوں دوست، میں اپنے جذبات بدل نہیں سکتا۔ مجھے اس لڑکی سے ایک خاص قسم کا عشق ہو گیا ہے۔ اپنی تحقیق میں میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صرف ایک سوال کا جواب لے کر مجھے بتا دیجیے احمد صاحب۔ سوال بتاؤ۔ کافی پینے کے دوران آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف اس لڑکی کو معلوم ہے جو آپ کے ساتھ رنگ محل گئی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے اور وہی اصل بلقیس خانم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جواب نفی میں ہوا تو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ یہ سوال آپ کو میری موجودگی میں کرنا ہوگا۔ نہیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں خود پوچھ لوں گا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ نواب زادہ قلبی لگاؤ کی وجہ سے اپنا ووٹ ہر صورت میں اس لڑکی کے حق میں استعمال کرے گا، لیکن میرے پاس نواب زادہ شیر جنگ جیسا کارآمد پتہ تھا۔ میں یہی سوال جو بنیادی نوعیت کا تھا شیر جنگ کے سامنے کر سکتا تھا۔ دوران ملازمت بھی ایک ایسا ہی الجھا ہوا کیس میں نے خوش اسلوبی سے سلجھایا تھا، لیکن اس کیس میں خامد نے مجھ سے پورا تعاون کیا تھا اور دوسرا کردار پس پردہ تھا۔ شک کی بنیاد پر مجھے ایک ہی مشتبہ کردار پہ کام کرنا پڑا تھا۔ اس کیس میں دونوں کردار سامنے تھے اور دونوں کے اندر روح اور ذہن بھی ایک ہی تھا۔ نواب زادہ ایک پلڑے میں ڈٹا ہوا تھا جسے میں حقدار سمجھتا تھا۔ اس کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نشانی اور ثبوت نہ تھا۔ زبان سے جو دعویٰ وہ کر رہی تھی وہی صفات دوسری لڑکی میں موجود تھیں۔ اصل بلقیس خانم نے خط و کتابت کا ذکر کیا تھا اور دوسری بھی خطوط کی باتیں جانتی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ایک درجہ اول کے ہوٹل میں ٹھہرایا اور نواب زادہ کے لیے دیرینہ شریک کار بدمعاش فضل خان کی خدمات حاصل کر لیں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ دشمن گھات میں ہوگا۔ فضل خان میرا ممنوع تھا۔ میں نے اسے بستہ الف سے نکال کر شریف شہری بنایا تھا۔ نواب شیر جنگ کی دی ہوئی رقم میری جیب میں محفوظ تھی۔ تمام اخراجات احمد جنگ کرتا رہا تھا۔ میں اس رقم سے تفتیش کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ فضل خان کو بھی معاوضہ اسی مد سے ادا کرنا تھا۔ جب میں حویلی میں داخل ہوا تو قوی الجثہ نگران نے خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ چہرے سے بھلا مانس ہی لگتا تھا، البتہ اس کی سرخ آنکھیں چہرے اور رکھ رکھاؤ سے میل نہ کھا رہی تھیں۔ وہ نشے میں بھی نہ تھا۔ میں نواب زادی صاحبہ کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ تو محل میں چلی گئی ہیں جناب۔ او اچھا، میں نے مایوس انداز میں کہا، پھر تو میری ملازمت کا مسئلہ حل نہ ہوگا۔ کیا آپ ملازمت کے سلسلے میں پہلے بھی آئے تھے؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہوا تھا کہ نواب زادی صاحبہ کو اپنی جائیداد کے لیے آدمی کی ضرورت ہے۔ نہیں جناب، وہ بولا، جائیداد کا انتظام رحیم بخش خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ شاید اس کو معاون درکار ہو۔ ہاں، اس سے معلوم کر لیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ باغ میں ہوگا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے چلے جائیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ وہ تالاب پر جھکا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا میری جانب بڑھتا آیا تھا۔ رحیم بخش صاحب؟ میں نے مسافہ کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، بندے کو ہی اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ مجھے نواب زادی صاحبہ نے کام کے سلسلے میں بلایا تھا۔ وہ تو تشریف نہیں رکھتی، دربان نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے میرے سراپے پر گہری نگاہیں ڈال کر پوچھا۔ جو بھی دیا جائے، میں نے ہنس کر بتایا۔ ویسے بنیادی طور پر میں کھیتی باڑی کا آدمی ہوں۔ زمینیں تو مزارعین سنبھالے ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ ہاں، ادھر حویلی میں نواب زادی صاحبہ کا شوق پورا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کچھ رقبہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی باتوں کا موضوع پھل، پھول اور سبزیاں ہی تھا، جیسے وہ اپنی اہمیت اور قابلیت جتانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی ہر بات پر کھل کر تعریف کی تھی۔ وہ حویلی کا رازداں تھا اور مجھے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ آپ باغبانی کے بارے میں کچھ معلومات تو رکھتے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے قبلہ
میں زرعی کالج کا ڈپلومہ رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، وہ خوش ہو گیا۔ پھر تو میں سفارش کروں گا۔ یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی جناب، میں نے ممنون آواز میں کہا۔ میں بے روزگار ہوں۔ فکر نہ کریں، آپ کو کام مل جائے گا، لیکن فی الحال کچھ ادھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جی ہاں، مجھے لوگوں کی زبانی کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، یہاں کی نواب بیگم نے سنا ہے خودکشی کر لی ہے۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ گڑبڑ ہے۔ مثلاً نواب زادی کی شادی ہوئی ہے اور خامن سے روٹھ کر واپس چلی آئی ہیں۔ ہے نا گڑبڑ؟ بہت زیادہ گڑبڑ جناب علی، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ایسی گڑبڑ ہوتی ہی رہتی ہے۔ آپ پہلے کہاں تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں ملازم تھے؟ کیا عرض کروں جناب والا، میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ آپ میرے محسن ہیں، بہت ہمدرد انسان ہیں۔ میں جواب دے کر آپ کی ہمدردی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کیوں؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خدا نخواستہ آپ کا تعلق؟ بتا دیتا ہوں بھائی صاحب، میں پولیس سے ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ اوہ واہ، خوب، وہ چہک کر بولا۔ پھر تو میں آپ کی آمد کو غیب کی امتیاز سمجھوں گا میرے بھائی۔ اس نے اٹھ کر باہر دیکھا، ابھی میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نواب بیگم کا نمک حرام ملازم نہیں ہوں۔ میں نمک کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات کے دھاگے الجھے ہوئے ہیں اور میں ٹھہرا ان پڑھ کاشتکار۔ مجھے خدمت کا موقع دیں جناب۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ نواب بیگم نے خودکشی کیوں کی ہے۔ ان کو کوئی دکھ نہ تھا، بڑی خوش طبع خاتون تھی، مالی پریشانی بھی نہ تھی، بیٹی کا فرض بھی ادا کر چکی تھی۔ چلیے مان لیا خودکشی کی ہوگی، مگر ان کے پاس خواب آور گولیاں لایا کون تھا؟ رابعہ بیگم ایک پاؤں سے معذور تھیں، وہ شہر نہ گئیں اور نہ جا سکتی تھیں۔ کون گولیاں لایا؟ بس یہی معلوم کرنا ہے۔ ضرور معلوم کرنا چاہیے، اور میں تفتیش کا ماہر ہوں، لیکن پہلے ملازمت پکی ہونی چاہیے، ورنہ یہاں رہنے اور بار بار داخلے کا کوئی جواز نہ ہوگا۔ پکی سمجھو، میں نے آپ کو رکھ لیا ہے۔ شکریہ جناب، اب میں ابتدا گھر سے کرتا ہوں۔ مثلاً دربان کیسا آدمی ہے، کب سے ہے، کہاں سے آیا تھا، اور اس کے مفادات اور نواب بیگم سے تعلقات، یہ معلومات آپ فراہم کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، جہانگیر خان پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، 10 برس سے یہاں ہے، بلکہ نواب بیگم صرف اسی کے سامنے آتی تھیں۔ پولیس سائے پر بھی شک کیا کرتی ہے بھائی صاحب۔ خیر دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ دشمن حویلی میں نہیں تھا۔ جائیداد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن نواب بیگم کی موت سے کسی شریک جائیداد کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وارث تو نواب زادی ہے۔ نواب خاندان کا کوئی ایسا دشمن ہو سکتا ہے جس کو یہ لوگ بھول گئے ہوں، مگر مظلوم ظالم کو کبھی نہیں بھولتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میرا تعلق چونکہ اس حویلی تک محدود رہا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا، رحیم بخش نے بتایا۔ البتہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، غالباً چند برس پہلے کی بات ہے، ایک عورت اپنے ساتھ ایک جوان لڑکی لائی تھی۔ میں نواب بیگم کو سنگترے دینے گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بھول جاتا اگر وہ نواب زادی کی ہم شکل نہ ہوتی، بس رنگ کا تھوڑا فرق تھا۔ وہ عورت غصے میں تھی اور نواب بیگم نے اسے کچھ رقم دے کر واپس کر دیا تھا۔ رنگ کا فرق؟ رنگ کا فرق کیا تھا؟ میں نے اندر سے اٹھتی سنسنی کو بمشکل دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی گورے رنگ کی تھی، جبکہ ہماری نوابزادی تھوڑی سانولی ہیں۔ معاملہ صاف ہو گیا تھا، اب کم از کم مجھے تو کوئی شک نہ رہا تھا کہ اصل نوابزادی وہی تھی جو احمد جنگ کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود بعض الجھنیں ایسی تھیں جن کا کوئی سرا نہ مل رہا تھا۔ نکاح کے وقت تو وہی لڑکی موجود تھی جو اصل بلقیس خانم نہیں تھی۔ اس نے میک اپ سے رنگ تو بدل لیا ہوگا، لیکن اصل بلقیس خانم کہاں غائب کرتی گئی تھی، اور بھی کس طرح اور کس نے اسے کمپارٹمنٹ میں پہنچا دیا تھا۔ اگر اسے اغوا کرنے والوں نے پشیمانی یا خوف زدہ ہو کر اسے اصل مقام پر پہنچا دیا تھا، تو پھر اپنی لڑکی کو وہ حویلی میں کیوں چھوڑ گئے تھے؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب گم تھا، اور جب تک گم کڑیوں کی طرح گمشدہ جواب نہ ملتا
یہ فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا کہ کون اصلی اور کون نقلی ہے۔ اگر میدان جنگ میں دو گروہ مصروف عمل تھے، ایک نے اپنا کردار اسٹیج پر نمودار ہو کر کیا تو دوسرے نے اسے ہٹا کر اپنا کردار اس کی جگہ فٹ کر دیا تھا، تو پھر وہی سوال تشنا رہ جاتا تھا کہ غالب گروہ نے دوسرے کردار کو حویلی میں کیوں پہنچا دیا تھا۔ میں نے بستر اور سامان لانے کا بہانہ کر کے رحیم بخش سے اجازت حاصل کی تھی اور حویلی سے باہر نکل کر قریب ترین آبادی میں داخل ہوا تھا۔ چونکہ میں 2 سال تک اس علاقے میں بحیثیت تھانے دار رہ گیا تھا، اس لیے ہر گاؤں کا نمبردار مجھے جانتا تھا۔ اس گاؤں کا نمبردار چودھری رب نواز تھا، صدی اور خودسر مشہور تھا۔ نواب شیر جنگ کی رعایا ہونے کے باوجود تن کر رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور چند آدمی اس کے گرد بیٹھے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ میں نے لوہے کو لوہے سے کاٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے رب نواز کو آزمانا چاہا تھا۔ مجھے وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا کیونکہ حاضرین میں ایسا کوئی نہیں تھا جس نے مجھے پہچانا نہ ہو۔ عدالت خان، آج سادہ لباس میں کیسے آنا ہوا؟ رب نواز نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھگوڑا ادھر تو نہیں آیا؟ میں انسپکٹر نہیں، مہمان بن کر آیا ہوں چودھری۔ سر آنکھوں پر اس کا چھوٹا بھائی خان نواز بول پڑا۔ سنا ہے کہ نواب نے آپ کو بطور خاص بلوایا ہے۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے چودھری، ورنہ چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگ کہاں یاد رکھتے ہیں۔ ضرورت کے وقت تو بڑے لوگ کھدے کو بھی یاد کرنے لگتے ہیں عدالت صاحب، رب نواز نے کہا۔ ان دنوں نواب ضرورت مند ہے۔ کیا وہ خبر باہر چل کر آ چکی ہے؟ ہاں انسپکٹر صاحب، رب نواز نے بتایا۔ اندر نواب کی اولاد تو کام نہیں کرتی، ہمارے لوگ ہی ہیں۔ میں نے معذرت کر لی ہے چودھری، میں نے کہا۔ خاندانی معاملات میں ایک پولیس انسپکٹر کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، جب اس کا بھائی اپنی ماں کا انتقام لے رہا ہے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے چودھری؟ وہ عورت، چودھری رب نواز کا چہرہ نفرت سے بگڑنے لگا، جس نے خود بھی وہی موت اپنائی ہے، بڑی جابر اور ظالم عورت تھی۔ رنگ محل میں اپنے اقتدار میں کسی دوسری عورت کو شامل نہیں کرتی تھی، اور پھر نواب احمد جنگ کی والدہ کرسچن تھی۔ اس پردیسن کو نواب بیگم نے اتنا تنگ کیا کہ اس نے زہر پھونک کر جان دے دی تھی۔ اب اس کے بیٹے کو وہ پھانس لائی تھی، لیکن بچے نے ایسا جوتا مارا کہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ یعنی احمد جنگ نے اس کی بیٹی کو پہلی رات ہی طلاق دے دی؟ ہاں اور کیا۔ ادھر بیٹی حویلی میں روتی ہوئی داخل ہوئی، ادھر نواب بیگم نے زہر پھونک لیا۔ لیکن سنا ہے کہ لڑکی دوسری رات واپس آئی تھی؟ نہیں بھائی، یہ محض پردہ پوشیاں ہیں۔ اور جناب، ایک آدمی بول پڑا، جو زہریلا دودھ بچ گیا، دربان نے غلطی سے کتے کو پلا دیا اور کتا بھی مالکن پر قربان ہو گیا۔ کتا؟ مجھے بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے تو کتا حویلی میں دیکھا ہے۔ نہیں جی، وہی شخص بولا، میں نے خود مالی کو کتا دفن کرتے دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں نے نرم اور دوستانہ انداز میں کہا۔ میں حویلی سے آ رہا ہوں، کتا اگر ایک ہی تھا تو وہ اب بھی زندہ ہے۔ تھانے دار صاحب، میں شرط لگا سکتا ہوں، کتا حویلی میں ایک ہی تھا اور نالے کے کنارے دفن ہے۔ شاید دوسرا اب لایا گیا ہو، میں نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ ہو سکتا ہے۔ آپ نئے کتے کو دیکھ کر بتا سکیں گے کہ پرانا کتا نہیں ہے؟ بالکل جناب، مالی کا بیٹا۔ وہ ہنس پڑا اور دوسرے بھی ہنسنے لگے۔ وہ جی نام تو اس کا مردانہ تھا، اس لیے بیٹا ہی کہوں گا۔ وہ سلیم خان عرف سلیمہ کبھی کبھی کتے کو ٹہلانے باہر لایا کرتا تھا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے وضاحت طلب انداز میں کہا۔ یہ سلیم اور سلیمہ کیا ایک ہی؟ چھوڑیے ملک صاحب، رب نواز نے دخل اندازی کی۔ وہ مالی کا بیٹا تھا نہ بیٹی، درمیان والی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اوہ اچھا، میں بھی ہنسنے لگا۔ یعنی ہجڑا تھا؟ ہاں ہجڑا، لیکن لڑکیوں سے کہیں زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت تھا۔ ہمارے کئی نوجوان اس پر عاشق تھے۔
اب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری آواز لرز رہی ہے۔ سنا ہے کہ اسے ہجڑے زبردستی لے گئے ہیں، رب نواز نے جواب دیا۔ اچھا ہوا، ورنہ ادھر خون خرابہ ہو جاتا۔ کیا اتنا ہی خوبصورت تھا؟ پتہ نہیں، وہ بہت کم باہر نکلتا تھا، جب نکلتا تو چہرے کو بکل میں چھپائے رکھتا تھا۔ کتا، مالی، سلیم اور سلیمہ، میرے اندر جیسے گرام فون بجنے لگا تھا اور سوئی ایک ہی لکیر میں پھنس گئی تھی۔ وہ کتا مار دیا گیا تھا جو بلقیس خانم سے مانوس تھا۔ ایک کتا خوبرو سلیم عرف سلیمہ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ سلیمہ بہت کم باہر نکلتا تھا اور چہرے کو بکل میں چھپائے رکھتا تھا۔ رب نواز مجھے روکتا رہا تھا، لیکن میرے اندر جو ریکارڈ بج رہا تھا اور جس میں سوئی پھنس گئی تھی مجھے وہاں بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ میں پھر آنے کا وعدہ کر کے باہر نکلا اور حویلی میں چلا گیا تھا۔ دربان اپنے کوارٹر میں بیٹھا چلم تازہ کر رہا تھا۔ آؤ بھائی، کیا کہتا ہے رحیم بخش؟ اس نے تمباکو کی تھیلی چارپائی کے پائے سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ بڑا اچھا آدمی ہے، کام تو مل جائے گا، مگر مسئلہ رہائش کا ہے، میں نے منہ پسورتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ اس کے پاس تو بڑی جگہ ہے۔ 2 آدمیوں کی جگہ ہے اور دونوں باپ اور بیٹا وہاں ہیں۔ اوہ، اچھا، تو سلیمہ واپس آ گیا ہے؟ اس نے تمباکو ہتھیلی پر رکھ کر چلم کی نال سے پانی کے قطرے ٹپکاتے ہوئے کہا۔ ہجڑے واپس تو نہیں آنے دیتے، بھاگ آیا ہوگا۔ سنا ہے بالکل لڑکیوں جیسا ہے۔ جیسا کیا میرے بھائی؟ وہ تمباکو مسلنے لگا۔ اب تم سے کیا پڑتا، وہ تو ہے ہی لڑکی۔ رحیم بخش نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے، غریب کی لڑکی ہے نا، آپ سے تو پردہ نہیں کرتی ہوگی۔ کرتی تو ہے، مگر ایک حویلی میں رہتے ہوئے کوئی کہاں تک چھپ سکتا ہے۔ بالکل نوابزادی کی ہم شکل ہے، میں نے رازدارانہ آواز میں کہا۔ ہاں، خاصی مشابہت ہے۔ ایک بات پوچھوں بڑے بھائی؟ ہاں۔ اس نے ماچس کی تیلی جلا کر تمباکو سے بھری ٹوپی پھر رکھ دی۔ میں چند ماہ پہلے بھی حویلی میں آیا تھا، اس وقت یہاں ایک خونخوار کتا ہوا کرتا تھا۔ میں کتوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ وہ تو اب بھی ہے، اس نے کش لے کر جواب دیا، لیکن جب سے نواب بیگم کا انتقال ہوا ہے باولا سا ہو گیا ہے، اس لیے رحیم بخش اسے یہاں سے لے گیا ہے۔ رحیم بخش کیوں لے گیا ہے؟ اللہ جانے، بس صرف اس کے ساتھ لاڈ کرتا ہے۔ مجھے وہ نوابزادی صاحبہ کو دیکھ کر ایسے غراتا ہے جیسے نواب بیگم کو ہم نے مارا ہو۔ آپ کے ساتھ گنجائش ہو تو میں یہاں پڑا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، 1 سے 2 بھلے، لے آؤ منجی بسترا۔ اس نے چلم ایک طرف رکھ دی اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رنگ محل کے مہمان خانے میں ایک وجیح نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ نواب شیر جنگ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا اور نوجوان کا تعارف کروایا تھا۔ وہ ان کا ماموزاد بھائی اور ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ اعجاز تھا، نواب بیگم کی تعزیت کرنے آیا تھا۔ وکیل صاحب کو اندر بلایا گیا ہے، نواب حضور۔ ملازم لڑکے نے اندر جھانک کر اطلاع دی تو اعجاز اجازت لے کر لڑکے کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ہاں عدالت خان، کیا خبر لائے ہو؟ نواب شیر جنگ نے بےتابانہ آواز سے پوچھا۔ اتنی جلدی واپس آ گئے ہو؟ وہ دونوں بھی واپس آئے ہیں نواب صاحب، میں نے بتایا تو نواب کا چہرہ ایک دم خیز و غضب سے بگڑ گیا تھا۔ اس نے دانتوں پر دانت جما کر خود کو پھٹنے سے روک رکھا تھا۔ میں فی الفور نوابزادی صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ نواب نے بھنکار کر پوچھا۔ مجھے بتاؤ، اب میں مزید ضبط نہیں کر سکتا۔ نواب حضور، آپ کو ضبط سے کام لینا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کو مشورہ دیا۔ نواب زادہ مزاحمت کر سکتے ہیں، سازش اتنی گہری ہے کہ صرف پتے جھاڑنے سے درخت نہیں گرے گا۔ احمد جنگ کسی قیمت پر اپنی موجودہ بیگم سے دست برداری قبول نہیں کریں گے۔ بلقیس خانم کو شبہ ہے کہ وہ لڑکی میک اپ میں ہوگی، نواب بھڑکتی آواز میں بولنے لگا۔ ہم اسے اغوا کروائیں گے اور میک اپ نوچ لیں گے۔
نہیں نواب حضور، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، اس لڑکی کے جسم پر جو چہرہ ہے وہ بالکل اصلی ہے اور بلقیس خانم کا ہی چہرہ ہے۔ 19-20 کے فرق کو صرف نواب بیگم محسوس کر سکتی تھیں اور ان کو اسی لیے منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات کے لیے کیا یہ مشکل ہے نواب حضور؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور نواب صاحب طویل سانس لے کر ہونٹ چبانے لگے۔ کیا نواب زادی بلقیس خانم آپ کی سگی بہن ہے؟ نہیں، نواب بیگم ہماری سوتیلی ماں تھیں۔ بلقیس خانم کا کوئی سگا بہن بھائی؟ نہیں، نواب صاحب نے بتایا کہ نواب بیگم سے صرف بلقیس خانم ہی ہیں۔ ذرا سوچ کر بتائیے نواب حضور، بلقیس خانم کی کوئی جڑواں بہن بھائی تو نہ تھا؟ جی نہیں، بڑی منتوں مرادوں اور علاج کے بعد بلقیس خانم پیدا ہوئی تھی۔ میں نے محل میں آتے ہوئے ایک مفروضہ قائم کیا تھا، لیکن نواب شیر چنگ نے وہ چراغ بھی بجھا دیا تھا۔ رحیم بخش کا بیٹا بلقیس خانم کا خم شکل اور ہجڑا تھا۔ اگر وہ لڑکی ہوتی تو بات صاف ہو جاتی، مگر ایک ہجڑے کے ساتھ کوئی بھی ذی شعور مرد نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ میں نے احمد جنگ کو اپنی بیگم کا پرستار پایا تھا۔ اب ایک مہم سی امید تھی کہ جو بلقیس خانم رنگ محل میں ہے وہی ہجڑا سلیمہ نہ ہو۔ یہی وجہ رہی تھی کہ میں اس سے مل لینا چاہتا تھا۔ اگر سلیم اور سلیمہ ٹریس ہو جاتا تو کھیل ختم ہو سکتا تھا۔ بصورت دیگر دونوں میں سے اصل کی تلاش اور نقل کی طرف اشارہ کرنا بے حد محال تھا، کیونکہ دونوں معلومات اور ماضی کے حالات سے پوری طرح واقف تھیں۔ دونوں حافظ قرآن ہونے کی دعوے دار تھیں۔ ایک کی گواہی نواب احمد جنگ دے چکا تھا، جبکہ دوسری نے خود میرے سامنے دعویٰ کیا تھا۔ نواب شیر چنگ وثوق سے کسی ایک پر انگلی رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا کہ یہی اصل بلقیس خانم ہے، کیونکہ 10 برس بعد اس نے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ چونکہ اعجاز ایڈوکیٹ کو اندر بلایا گیا تھا اور سنان خانے وہ تعزیت صرف نواب بیگم کی بیٹی بلقیس خانم سے کر سکتا تھا، اس لیے بلقیس خانم نے مجھے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اندر طلب کیا تھا۔ نواب صاحب اپنی خوابگاہ میں چلے گئے تھے۔ مجھے ملازم لڑکا ایک کمرے کے سامنے چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا۔ میں نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مردانہ آواز نے میرا ہاتھ جام کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ جیسی بالغ نظر خاتون نگاہوں کے جذبات پڑھ چکی ہوں گی۔ میں نے بارہا اپنے دلی جذبات نگاہوں کی زبانی آپ تک پہنچائے ہیں، زبان سے اس لیے اظہار نہیں کیا کہ میری چاہت کی توہین نہ ہو جائے، مگر آپ نے دولت اور وجاہت کو اپنا لیا۔ یہ بات نہیں ہے اعجاز، بلقیس خانم نے جواب دیا۔ میں جانتی تھی، میں آج اعتراف کرتی ہوں کہ میرے دل میں بھی آپ کے لیے بڑے نرم گوشے تھے، بلکہ اب بھی ہیں، لیکن اماں بھی کی مخالفت کا ہمیں مقابلہ نہ تھا۔ انہوں نے باشگاف الفاظ میں آپ کو رد کر دیا تھا اور مجھے حکم تھا کہ آئندہ اعجاز کے سامنے نہ جاؤں۔ ان حالت میں میرے لیے اپنی چاہت کا اظہار اور اعتراف کتنا مشکل تھا۔ میں آپ کو معاف اور فراموش نہیں کر سکتا بلقیس خانم، اعجاز نے دہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر تو میں خود کو بیک وقت بدقسمت اور خوش نصیب سمجھوں گی، بلقیس خانم بولی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا اعجاز، میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، اور نواب زادہ آپ کی ہم شکل بلقیس خانم کے ساتھ ہنی مون بنا رہا ہے۔ اعجاز نے دبا دبا کہا لگایا۔ آپ کیسی لڑکی ہیں؟ پھر ایسے مرد کو اپنانا چاہتی ہیں؟ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں خانم، ابھی بات صرف 4 دیواری کے اندر ہے، اسی خاموشی سے ہی فراغت حاصل کر لیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ نواب زادہ ہے، اعجاز کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ آپ کو یورپ کی سیر کروا سکتا ہے، اس کے نام بڑی جائیداد ہے، اور اعجاز صرف اپنی محنت سے روزی کمانے والا ایک وکیل ہے۔ ٹھیک ہے نا بلقیس خانم؟ اسی وقت میں نے دستک دے دی، کیونکہ ادھر سے وہی لڑکا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ غالباً اعجاز کے لیے چائے لایا تھا۔
اندر تشریف لائیں انسپکٹر، بلقیس خانم نے دستک کے جواب میں کہا۔ میں اور ملازم لڑکا یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تھے۔ چونکہ اعجاز مجھ سے پہلے مل چکا تھا، اس لیے اس نے صرف سلام کا جواب ہی دیا تھا۔ ایک پیالی اور لے آؤ، بلقیس خانم نے ملازم کو تہکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ بہتر حضور کہتا ہوا پلٹ گیا۔ آپ تو بہت جلد ہی لوٹ آئے ہیں انسپکٹر صاحب۔ جن کی خاطر وہاں رہنا تھا وہی لوٹ آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کہاں ہیں؟ بلقیس خانم اچھل پڑی۔ کیا حویلی میں ہیں؟ نہیں خانم، میں نے نفی میں سر کو ہلایا۔ کیا اعجاز صاحب کی موجودگی؟ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں، اعجاز کوئی غیر نہیں، اس نے میری بات اچک کر اجازت دے دی۔ میں چند سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوالوں کا ہدف تو اسے بننا چاہیے تھا جو قاصبہ ہے، جھوٹی ہے۔ اس کے ساتھ صرف بلقیس خانم کا چہرہ ہی نہیں، خانم، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، بلکہ وہ بھی آپ کی طرح مکمل بلقیس خانم ہے۔ نہیں، نوابزادی دھاڑی، وہ جھوٹی ہے۔ ایسے ہی دھاڑ سے اس نے آپ کو جھوٹی کہا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ ہے کہاں؟ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں اب اسی سے سوال جواب کروں گی۔ ہم ضرور چلیں گے خانم، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ۔ ہاں بلقیس خانم، انسپکٹر ٹھیک کہتے ہیں، اعجاز نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں نے اسے آپ کا چہرہ دیا ہے انہوں نے اسے آپ کی پوری شخصیت بھی دی ہوگی، ورنہ کوئی اتنی خطرناک جرات نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے خانم، آپ کے مالی کا بیٹا جو سنا ہے ہجڑا ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، خانم نے جواب دیا، ہمیں بی اماں نے ادھر جانے سے منع کر رکھا تھا۔ سنا تو ہوگا آپ نے؟ ہاں سنا تو تھا، لیکن دیکھا کبھی نہیں، وہ بہت کم حویلی میں رہتا تھا۔ مالک کب سے حویلی کے ساتھ منسلک ہے؟ میری یادداشت سے بھی پہلے سے۔ آپ کی ڈاک کیسے آتی جاتی تھی؟ میں خط لکھ کر اماں بھی کے حوالے کر دیا کرتی تھی، مجھے معلوم نہیں کون لے جاتا تھا۔ خانم، میں نے دکھ بھری آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے انسپکٹر، اعجاز نے ہاتھ اٹھا کر بلقیس خانم کے پھڑکتے ہوئے ہونٹ بند کر دیے۔ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک سیریس ہے؟ آپ قانون دان ہیں اعجاز صاحب، میں نے کہنا شروع کیا۔ زبان سے اقرار یا انکار کسی کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی مجرم بنا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات ثبوت کی ہے۔ یہ ایک الجھا ہوا کیس ہے۔ دونوں لڑکیاں نہ صرف شکل و صورت سے ایک جیسی ہیں بلکہ ان کی بہت سی باتیں بھی مشترک ہیں۔ مثلاً نوابزادی صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حافظہ ہیں، ادھر وہ لڑکی بھی ثابت کر چکی ہے۔ یہ نوابزادہ احمد جنگ کو خط لکھتی رہی ہیں اور خطوط کی اہم باتوں سے وہ لڑکی بھی آگاہ ہے۔ نواب بیگم کچھ روشنی ڈال سکتی تھیں، ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نواب شیر جنگ بھی متذبذب ہیں، انہوں نے 10 برس میں شاید پہلی بار نوابزادی صاحبہ کو حویلی میں دیکھا ہے، اور سب سے بڑی اور فیصلہ کن بات احمد جنگ کی ذات ہے، اور وہ اس لڑکی سے دستبرداری کسی صورت میں گوارا نہیں کریں گے۔ بتائیے ہمارے پاس کون سا آلہ ہے جس سے اصل اور نقل کی تمیز ممکن ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، میں بلقیس خانم ہوں، نوابزادی مٹھیاں کس کر چیخی۔ نکاح کے رجسٹر میں میرے دستخط ہیں، میں ان کے ساتھ گاڑی تک گئی تھی۔ لیکن یہ تو بہت آگے جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے، اعجاز بول پڑا۔ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ تک جانا پڑے گا، جبکہ نواب صاحب بات بڑھانا نہیں چاہتے۔ میں بڑھاؤں گی، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، اور اگر نواب زادہ انکار کر دیں تب؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے خدارا مجھے ایک بار ان کے سامنے لے چلیں۔ میں نواب حضور سے اجازت لے کر آپ کو صبح لے چلوں گا، میں نے کہا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان کو یہاں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں اور اعجاز رنگ محل سے نکل گئے۔ وہ نوجوان مجھے کئی حوالوں سے پسند آ گیا تھا، اور میں دعا کر رہا تھا کہ احمد جنگ واشگاف الفاظ میں اپنی بیگم کے حق میں فیصلہ دے کر اصل یا نقل جو بھی تھی اس لڑکی کو مسترد کر دیں، تاکہ اعجاز ساحل مراد کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ فضل خان نیچے حال میں تھا، مجھے دیکھتے ہی لپکتا ہوا آیا تھا، پھر اعجاز کو ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کر رک گیا۔ اپنے دوست ہیں فضل خان، بتاؤ ادھر سب خیریت ہے نا؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔
ایک شخص نے احمد جنگ کے بارے میں کاؤنٹر سے معلومات حاصل کی تھیں، فضل خان نے بتایا۔ تم نے اسے دیکھا تھا؟ ہاں، لمبے قد کا نوجوان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اوپر گیا تھا؟ نہیں، کمرہ معلوم کر کے واپس چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خاصے بیدار ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ احمد جنگ یہاں آ چکا ہے۔ میں نے خود کلامی کی۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اعجاز بول پڑا۔ کہیں بلقیس خانم نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اغوا یا قتل کروانا چاہتی ہو۔ اب تو دیکھنا پڑے گا۔ میں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ احمد جنگ کے لیے کمرہ میں نے ہی بک کروایا تھا، اس لیے کاؤنٹر کلرک نے سامنے والا کمرہ ہمارے لیے بک کرنے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ہم نواب صاحب کے باڈی گارڈ ہیں، اس لیے سامنے والا کمرہ بہتر رہے گا۔ فضل خان کو نیچے ہال اور کاؤنٹر پر نگاہ رکھنے کی ہدایات دے کر میں اعجاز کے ساتھ کمرے میں گیا۔ اعجاز نے اس ڈرامے میں بڑی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے تعاون دیا تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اگر ڈراپ سین رات کو ہی ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا گواہ موجود ہونا چاہیے جو شیر جنگ اور نواب زادی کی نمائندگی کرے۔ اعجاز کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر میں نواب احمد جنگ سے ملنے اور ان کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے گیا تو دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا اور دستک کے جواب میں احمد جنگ نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں بلقیس خانم کو نہ پا کر میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ باتھ روم میں ہوگی۔ کیا خبر لائے ہیں؟ احمد جنگ نے پوچھا۔ نواب صاحب مجھے گرفتار کب کروائیں گے؟ جب آپ اعلان جنگ کریں گے، میں نے بیٹھتے ہوئے ہنس کر جواب دیا۔ وہ تو ہماری بیگم اعلان کر چکی ہوں گی، احمد جنگ بولا۔ ان کو آپ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، یا آپ لوگ محل پر اقتدار حاصل کر کے مجھے لینے آئے ہیں؟ آپ کس بیگم کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ اپنی بیگم کی بھائی، وہ آپ کا تحریری پیغام موصول ہوتے ہی محل کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ او میرے خدا! میں اچھل کر اٹھا۔ اسے وہ لوگ نکال لے گئے ہیں۔ ٹھہرو! احمد جنگ کی گرج سن کر میرے قدم رک گئے۔ وہ تمہارا پیغام تھا، تم نے لکھا تھا کہ حالات سازگار ہیں، دوسری لڑکی غائب ہے۔ نہیں نواب زادہ صاحب، میں نے چیخ کر بتایا، میں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، بلکہ میں کامیابی کے نزدیک چلا گیا تھا اور انہوں نے گھبرا کر اپنا مہرہ بساط سے ہٹا لیا ہے۔ نہیں، تم نے نواب شیر جنگ اور اس لڑکی سے ساز باز کر کے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ مجھے جانے دیجیے جناب، ورنہ قاتل نکل جائے گا۔ نہیں، احمد جنگ نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر تان لیا۔ تم نے اگر ایک قدم بڑھایا۔ عین اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ دیکھو کون ہے؟ ہیلو، میں ریسیور اٹھا کر بولا۔ کون؟ پولیس اسٹیشن سے آپ کے لیے کال ہے جناب، کاؤنٹر کلرک نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تھرو کرو، میں نے سرد آواز میں کہا۔ السلام علیکم جناب، میں انسپکٹر شیردل بول رہا ہوں، بیگم صاحبہ سے بات کیجیے۔ فوراً ہی نسوانی آواز ابھری تھی۔ احمد، مجھے دھوکے سے باہر بلایا گیا تھا۔ جب میں ہوٹل سے نکلی تو ایک سیاہ بیوک کھڑی تھی، ڈرائیور وہی پیغام لانے والا تھا۔ میں نے شور مچایا اور وہ مجھے کار میں چھوڑ کر فرار ہونے لگا تھا کہ راہگیروں نے گھیر کر اسے پکڑ لیا تھا۔ میں اسے تھانے لے آئی ہوں۔ آپ بولتے کیوں نہیں احمد؟ گھبرائیے گا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسی چڑیل کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ریسیور انسپکٹر کو دے دیں۔ یس سر، انسپکٹر شیردل مؤدب آواز میں بولا۔ سنو شیردل، میں انسپکٹر عدالت خان ہوں، اب سابق ہوں، مگر دوست کبھی سابقہ نہیں ہوتے۔ میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں، برائے کرم کاغذی کارروائی نہ کرنا، ملزم اور بیگم صاحبہ کو لے کر ہوٹل میں چلے آؤ۔ معاملہ کیا ہے؟ یہاں آؤ گے تو بتاؤں گا۔ ہاں، پھر آ رہے ہو نا؟ ہاں، آ رہا ہوں۔ میں نے جو ہی ریسیور رکھا، احمد کمبل اچھال کر بولا، کیا بات ہے؟ کون تھا؟ 10-15 منٹ انتظار کریں نواب زادہ صاحب۔ یہ شیردل کون ہے؟ اور اگر وہاں میری بیگم ہیں تو تم بتاتے کیوں نہیں اصلی بات؟ بیگم صاحبہ کو میرا نام استعمال کر کے اغوا کر لیا گیا تھا نواب زادہ صاحب، لیکن اب وہ انسپکٹر شیردل کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں۔ مجرم پکڑ لیا گیا ہے۔ میں نے احمد جنگ کو ساری بات بتا دی۔
کیونکہ اس کے تیور بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں ان سب حرام خوروں کو شوٹ کر دوں گا، وہ پھنکارنے لگا۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میں برٹش ہوں۔ شوٹ کرتے وقت خیال رکھیے گا جناب، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ بندہ آپ کا ہمدرد ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں اپنے ناروا رویے کی معافی مانگ لوں گا۔ وہ قدرے نرم ہو کر بولا، آپ کے خیال میں اغوا کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کون لوگ ہوں گے؟ ابھی آپ کے سامنے وہ شک پیش کر دیا جائے گا۔ آپ مانے نہ مانے، وہ لڑکی فراڈ ہے، اسی نے چکر چلایا ہے۔ میں نے اپنی رائے اس پر ظاہر نہ کی تھی، حالانکہ میں ڈرامے کے کرداروں اور اصل مقصد سے بہت حد تک واقف ہو چکا تھا۔ تھانہ قریبی تھا، اس لیے 15 منٹ بعد بلقیس خانم اندر داخل ہوئی تھی۔ میری موجودگی کے باوجود وہ بلکتی ہوئی احمد جنگ کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر احمد جنگ کی اجازت سے انسپکٹر شیردل سے وہ شخص حاصل کیا اور شیردل کو اعجاز والے کمرے میں بٹھا کر اعجاز اور اس طویل قامت نوجوان کو لے کر احمد جنگ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ احمد جنگ نے بلقیس خانم کو دوسرے پورشن میں بھیج دیا تھا۔ نواب زادہ صاحب، میں نے بدلے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ ہے وہ شخص، یہی ہے نا؟ ہاں، یہی پیغام لایا تھا، احمد جنگ نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں تم سے نام نہیں پوچھوں گا، صرف سوال کروں گا۔ میں نے نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں بتا چکا ہوں، وہ منمناتی آواز میں بولا۔ ایک آدمی کے ساتھ نوجوان لڑکی میرے پاس آئی تھی، وہ برقعے میں تھی۔ اس نے مجھے 1000 روپے دیے اور ہوٹل کا پتہ دیتے ہوئے کہا تھا لڑکی کو اغوا کر کے کہیں بھی لے جانا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا اور میرا ہاتھ گھوم گیا۔ وہ ٹکراتا ہوا کرسی سے ٹکرایا اور کرسی سمیت الٹ گیا تھا۔ میں نے کرسی کو پاؤں پر رکھ کر دائیں طرف اچھال دیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر پاؤں کے بل کھڑا کر دیا تھا۔ میرا نام راجہ عدالت خان ہے، راجو، اور تم بھی مجھے اچھی طرح پہچان چکے ہو۔ شیردل ابھی نیا ہے، لیکن میں یہاں کے بدماشوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوسری کہانی سناؤ، ورنہ تمہارے دانت حلق میں پھنس جائیں گے۔ اگر معافی کا وعدہ کرو تو میں سچ اگل سکتا ہوں، بصورت دیگر دانت نہیں ہاتھ پاؤں بھی توڑ دو گے تو یہی بولوں گا۔ وعدہ رہا، جواب بولو۔ وہ صرف ایک مرد تھا۔ اس نے بتایا کہ 500 ایڈوانس اور 500 ڈرامے کے بعد دینے کا وعدہ کر کے اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکی کو صرف ہراساں اور بے عزت کرنا ہے۔ ایسے انداز میں اغوا کرو گے کہ وہ شور مچا کر تمہیں پکڑوا دے گی اور تم پولیس کے سامنے بیان دو گے کہ ایک لڑکی نے معاملہ کیا تھا۔ وہ اپنی دشمن لڑکی کو اس شہر سے دور ہٹانا چاہتی تھی۔ اس آدمی کے دائیں گال پر زخم کا گول نشان تھا؟ ہاں، راجو نے اس بات میں گردن ہلائی، اور دائیں منھ سفید تھی۔ اعجاز صاحب، آپ خیال رکھیں گے کمرے سے کوئی باہر نہ جانے پائے۔ میں دوڑتا ہوا باہر نکل گیا، شیردل کو مختصر حالات بتائے اور اسے اس یک سفید مونچھ والے شخص کو ہوٹل میں لانے بھیج دیا۔ اس کے پاس سرکاری جیپ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ فرار نہیں ہوا تو شیردل اسے آدھے گھنٹے تک لے آئے گا، اس لیے میں نے ٹیلی فون پر نواب شیر جنگ اور بلقیس خانم کو بھی فوراً ہوٹل پہنچنے کی درخواست کی تھی۔ جب نواب شیر جنگ کے پہلو میں دب کی چادر میں ملفوف نوابزادی بلقیس خانم ہوٹل میں داخل ہوئی تو میں نے کمرے تک ان کو وقت اور حالات کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے رضامند کر لیا تھا کہ وہ دونوں نوابزادہ اور ان کی بیگم سے کسی قسم کی گستاخی نہیں کریں گے۔ رحیم بخش چند منٹ پہلے شیردل کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ و متورم تھیں، جیسے رات بھر جاگتا اور روتا رہا ہو۔ تمام لوگ براہ کرم اپنی اپنی جگہ آرام سے تشریف رکھیں، میں نے اسٹیج مینیجر کے انداز میں کہا۔ احمد صاحب، آپ بھی اپنی بیگم صاحبہ کو ادھر بلا لیں۔ نہیں، احمد جنگ بھڑک اٹھا، میں ان کو نواب بھائی کی ضمانت کے بغیر نہیں بلا سکتا۔ میں سب کی عزت اور سلامتی کا ضامن ہوں نوابزادہ صاحب، میں نے کہا۔ سن لیجئے نواب بھائی، احمد پرجوش آواز میں بولا، یہاں میرے خلاف جو سازش ہو رہی ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر کسی کی زبان سے میری بیگم کی شان میں آواز نکلی تو میرے ریوالور سے گولی نکلے گی۔ میں نے بہت ضبط کا مظاہرہ کر لیا ہے۔ احمد جنگ، نواب شیر جنگ کے نتنے پھڑپڑانے لگے، ہم بھی آپ کی طرح ابھی اندھیرے میں ہیں۔ یقین رکھیں
آپ کے خلاف نہیں، ہمارے خلاف بھی سازش ہوئی ہے، ہم ایک ہیں احمد جنگ۔ بلقیس خانم ادھر آ جائیں، احمد جنگ نے آواز دی، اور پردہ ہٹا کر جو ہی وہ اندر آئی، اسے دیکھ کر نواب اور بلقیس خانم دونوں اچھل کر سل پتھر ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری شان، نواب شیر جنگ بڑبڑائے، اور وہ ہولے ہولے چلتی احمد جنگ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اعجاز بھائی، میں نے آخری اور مرکزی کردار کو اسٹیج پر طلب کر لیا، آپ رحیم بخش کو لے آئیں۔ کون رحیم بخش؟ نواب شیر جنگ چونک کر بولے، اما بھی کا مالی؟ چونکہ ایک بلقیس خانم کا چہرہ پردے کی آڑ میں تھا اور دوسری کو آگے سے رکھ کر احمد جنگ نے اپنی اوٹ میں کر لیا تھا، اس لیے ان کے چہروں کی بدلتی تحریریں میں پڑھنے سے قاصر رہا تھا، جبکہ شناخت پریڈ میں مجرم کا چہرہ ہی اپنی شناخت بن جایا کرتا ہے۔ لیکن میری مجبوری تھی کہ میں کسی تھانے دار کی وردی میں تھانہ کرسی میرے نیچے نہیں تھی، اور مد مقابل بھی کوئی عام چور ڈاکو نہ تھے، بلکہ نواب خاندان کے ذیجا افراد تھے۔ رحیم بخش اندر داخل ہوا اور مجلس کے افراد پر نگاہ ڈالتے ہی وہ فٹ میٹ پر پتھر بن گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، پھر اس نے گردن ڈال دی تھی۔ آگے آؤ محترم، میں نے نرم آواز میں کہا، تمہارے لیے یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اعجاز نے اس کو سہارا دیا اور وہ مردہ قدموں سے چلتا ہوا درمیان میں آ گیا۔ رحیم بخش، تم دیکھ رہے ہو کہ تمام کردار یکجا ہو چکے ہیں۔ ایسا اس لمحے میں ہوا کرتا ہے جب کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اب تم بولو گے یا میں بولوں؟ سنو رحیم بخش، اللہ تعالیٰ بھی اعتراف گناہ کو پسند فرماتے ہیں، اس کا نام توبہ رکھا گیا ہے، اور دنیا کا قانون بھی مجرم کو اعتراف کی رعایت دیتا ہے۔ میں نوابین کی طرف سے تمہیں سچ بولنے کی رعایت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ رحیم بخش نے چہرہ اٹھا کر نواب شیر جنگ کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں رحیم بخش، نواب بول پڑا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ نواب حضور کہانی کا پہلا حصہ جانتے ہوں گے، رحیم بخش بولنے لگا۔ میرا اشارہ نواب بیگم کی طرف ہے۔ نہیں رحیم بخش، ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے نواب حضور؟ رحیم بخش بولا کہ نواب بیگم بانجھ تھیں۔ ہاں سنا تو تھا، لیکن بعد میں بھی نواب حضور، رحیم بخش نے قطع کلامی کرتے ہوئے بتایا، آخری سانس تک وہ بانجھ رہی ہیں۔ پھر بلقیس خانم؟ نواب شیر جنگ ہکلا کر خاموش ہو گئے۔ جناب والا، میں شروع سے بات بتاتا ہوں۔ رحیم بخش نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ نواب بیگم کو ماں نہ بننے کا بڑا دکھ رہتا تھا۔ علاج کے بعد بھی جب ان کی امید مایوس ہی رہی تو انہوں نے دولت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ باندیاں اور دائیاں گاؤں میں پھیلا دی گئیں۔ ان کو کسی ایسی عورت کی تلاش تھی جو امید سے ہو اور اپنا بچہ فروخت کرنے پر تیار ہو سکے۔ ان دنوں میں مزدوری کرنے دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا، اور میری بیوی راویہ ماں بننے والی تھی۔ ہم شروع سے نواب خاندان کے خدمت گزار اور ممنون رہے تھے۔ جب راویہ کو نواب بیگم کا دکھ معلوم ہوا تو اس نے وعدہ کر لیا کہ ہونے والا بچہ رازداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح راویہ کو اچھی خوراک اور نگہداشت کے لیے نواب بیگم اپنے قریب لے گئیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ نواب بیگم امید سے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی نواب بیگم راویہ کے ساتھ میکے چلی گئی تھیں تاکہ راز محفوظ رہے۔ رحیم بخش نے خاموش ہو کر سانس لی اور یادداشت کو ترتیب دینے لگا تھا۔ راویہ نے 2 بچوں کو جنم دیا، دونوں ہی خوبصورت بچیاں تھیں۔ ایک بچی میں تھوڑا نقص تھا، ویسے بھی نواب بیگم کو ایک بچی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک کو گود لے لیا اور دوسری کو یہ کہہ کر راویہ کے حوالے کر دیا کہ یہ ہجڑا ہے۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، خاص کر نواب بیگم کی خود غرضی پر کہ ایک بچی کو لے کر دوسری کو نقصدار کہہ کر ٹھکرا دیا گیا ہے۔ اگر بیٹے ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، لیکن بیٹی کا معاملہ تھا۔ مجھے بھی ہر باپ کی طرح پریشانی تھی کہ ایک بیٹی زندگی کی تمام سہولتیں حاصل کرے جبکہ دوسری غربت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھائے گی۔ میں نے نواب بیگم سے خود درخواست کی کہ دوسری کو بھی گود لے لیں، مگر انہوں نے حقارت سے میری درخواست ٹھکرا دی تھی۔ تب میں نے راویہ سے کہا تھا کہ دوسری بیٹی کی پرورش اور تربیت بھی
اسی طرح کی جائے گی جس طرح نواب بیگم کریں گی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی منصوبہ نہ تھا، میں صرف دونوں بیٹیوں کی پرورش اور تربیت ایک جیسی کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ ایک بہن نوابانہ ٹھاٹھ سے پلے اور دوسری دودھ کے لیے بھی ترسے۔ جناب والا، بچی کو میں ڈاکٹروں کے پاس لے گیا جنہوں نے معمولی سے آپریشن کے بعد بچی کو مکمل لڑکی قرار دیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی ماں کی زیر نگرانی پرورش پاتی رہی تھیں۔ پھر جب ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں بچیاں ایک ہی شکل رکھتی ہیں تب میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا تھا۔ میں نے اپنے حصے میں آنے والی بیٹی کا نام برجیس خانم رکھا تھا۔ میں نے اسے باور کرانا شروع کر دیا کہ وہ مکمل لڑکی نہیں، اور یہی بات پہلے ہی مشہور تھی، لیکن میں نے اس پر کڑی نگرانی برقرار رکھی تھی کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ جناب، یہ بات کتنی مشکل تھی کہ ایک حویلی میں رہ کر دونوں بہنوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا تھا، لیکن ہم نے دونوں پر پابندی لگا دی تھی۔ بلقیس خانم پر رابعہ کا پہرا تھا اور برجیس خانم میری نگرانی میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسا ناک نقشہ عطا فرمایا تھا اور ہم نے ان کو ایک جیسی تربیت دی۔ مقصد محض یہ تھا کہ برجیس خانم اگر رحیم بخش کے گھر رہی تو اس کے نصیب میں کوئی رحیم بخش جیسا مالی ہی نظر آئے گا، جبکہ بلقیس خانم کے مقدر روشن ہیں، اسے بہر صورت کوئی نواب زادہ اور بڑا آدمی ہی دیا جائے گا۔ میرا اصرار تھا کہ شادی سے پہلے ہی لڑکیوں کو بدل دیا جائے گا، لیکن رابعہ نہیں مان رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نواب بیگم برجیس کو پہچان لے گی۔ میں نے اس کو بتائے بغیر گاڑی میں بلقیس اور برجیس کو بدل دیا تھا۔ میں نے برجیس کو بہت پہلے سے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا، حتیٰ کہ ہم نے ڈاک پر کڑی نگاہ رکھی تھی۔ ادھر سے جانے والا خط برجیس نقل کرتی اور ادھر سے آنے والا ہر خط برجیس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ میرا مقصد نیک تھا لیکن طریقہ مجرمانہ۔ اور پھر تم نے شناخت کا خطرہ ہٹانے کے لیے نواب بیگم اور اپنی بیوی کو راہ سے ہٹا دیا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے صرف رابعہ کو بتا دیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ نواب بیگم ہماری نمک حرامی کی داستان سب کو سنا دیں گی، اس طرح دونوں بیٹیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس نے گھبرا کر نواب بیگم کے ساتھ اپنی زندگی بھی بیٹیوں کی خوشی اور مستقبل پر قربان کر دی۔ اور آج برجیس کو اغوا کیوں کروایا تھا؟ آپ کی توجہ بٹانے کی خاطر، رحیم بخش نے بتایا۔ اس طرح بلقیس خانم مشکوک ہو جاتی اور برجیس اپنے خاوند کو لے کر ولایت چلی جاتی۔ حاضرین، میں نے اٹھ کر سب کو مخاطب کیا، رحیم بخش اور اس کا بیان حاضر ہے۔ فیصلہ میں کر سکتا ہوں، نہ نواب شیر جنگ صاحب، فیصلہ احمد جنگ اور دونوں بہنوں کو کرنا ہوگا۔ آپ نے سن لیا ہوگا ایک نواب بیگم نے کس طرح ایک غریب ماں کی ممتا کو خریدا اور اس کی ایک بیٹی کو گود میں لے کر صرف اپنی غرض پوری کی اور دوسری کو اندھیروں کی وادی میں پھینک دیا تھا۔ بحیثیت باپ، رحیم بخش نے جس جذبے سے کردار ادا کیا میرے نزدیک حق بجانب ہے۔ ہاں، طریقہ کار مجرمانہ ضرور ہے، اب جبکہ اس کے ہاتھ کسی بڑے جرم میں ملوث نہیں ہوئے، اس لیے فیصلہ اسی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ رحیم بخش کی سوچ کی بھی میں تائید کروں گا۔ بلقیس خانم کو نواب خاندان کا فرد تسلیم کیا جا چکا ہے، ان کا حال اور مستقبل روشن ہے، جبکہ برجیس خانم کو اگر واپس اندھیروں میں دھکیل دیا گیا تو ان کو واقعی کوئی مالی ہی ملے گا۔ نہیں، احمد جنگ بول پڑا، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں برجیس خانم کو بحیثیت بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ میں ان سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ برجیس خانم حق کے زوجیت ادا کر چکی ہیں، اس لیے شریعت کی روح سے بلقیس خانم مجھ پر حرام ہو چکی ہیں۔ اگر نواب زادہ احمد جنگ اتنا اچھا اور انسانیت نواز فیصلہ نہ بھی کرتے تو میں اپنی پیاری بہن کے حق میں دستبردار ہو جاتی، بلقیس خانم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ادھر سے احمد جنگ کے پہلو سے برجیس خانم ہڑک کر اٹھی اور دونوں دوڑتی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ میں نے نواب شیر جنگ کو آنسو چھپاتے اور رحیم بخش کو سجدے میں گرتے دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو آستین میں جذب کر لیا تھا۔ 7ویں روز رنگ محل میں نہایت خاموشی سے بلقیس خانم کا اعجاز کے ساتھ اور برجیس خانم کا نکاح احمد جنگ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نواب شیر جنگ کی بیگم اور اعجاز کی بہن نے اس سلسلے میں
نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بلقیس خانم اپنے پسندیدہ نوجوان اعجاز کو پا کر بے حد خوش تھی اور اعجاز اپنی کامیابی پر مسرور اور میرا ممنون تھا۔ احمد جنگ اور برجیس خانم نے اپنا محل ٹھیک کروا لیا تھا اور رحیم بخش کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ جس دن بلقیس خانم کی رخصتی تھی، نواب شیر جنگ نے مجھے طلب کیا اور میں نے یقین کر لیا تھا کہ نواب لوگ حسب دستور مطلب نکل جانے کے بعد کچھ انعام دے کر رخصت کر دیں گے، جبکہ مجھے ملازمت کی اشد ضرورت تھی۔ تشریف رکھیں راجہ عدالت خان، نواب شیر جنگ نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے دوسری بار ہمارے خاندان کے وقار کو بچایا ہے، ہم بے حد ممنون ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں، مگر بلقیس خانم نے درخواست دی ہے۔ نواب صاحب نے ایک لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کو اپنی جائیداد اور مفادات کا نگراں اور مشیر مقرر کیا ہے۔ میں نے خوشی کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا، میں بلقیس خانم اور آپ کا بے حد ممنون ہوں جناب۔